بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ جو ہے بہت ہی فضیلت کا سورہ ہے، اور کیوں فضیلت کا سورہ ہے یہ بھی اس کے پہلے بتا چکا ہوں، جیسے کہ عبرتوں سے بھرا ہوا سورہ ہے یہ سورت میں جتنے عبرتیں ہیں عام انسان کو بہت اس کی نجی زندگی میں اس کا ایک اچھا کیریکٹر بنانے میں بہت مدد کرتی ہیں، جیسے کہ ایمان کا فتنہ، کتنے فتنوں کے بارے میں ہے، پورے فتنوں کے بارے میں، ٹرائلز کے بارے میں، آزمائشوں کے بارے میں، زیادہ تر انسان کو جو آزمائشاں ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں کیسے ہوتے آزمائشاں، اس کا ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، جہاں پہ انسان جو ہے اگر کمزور ہے اس کا ایمان ہے تو ایمان چھوڑ لیتا انہیں، تو ویسے آزمائش کے بارے میں۔ اور اس کے بعد مال کی آزمائش، انسان کے پاس جب مال نہیں رہتا اور سڈنلی مال آ جاتا تو ان کیسے آزمائش سے گزرتا، کیسا انہیں اپنے کیریکٹر کو بدلنے کو ایک الگ رقم کا انسان ہو جاتا، تکبر والا انسان ہو جاتا ہے، ویسے آزمائش سے کیسا بچنا اس کے بارے میں ہم نہ ملتی عبرت۔ ویسا طاقت قوت کے بارے میں، طاقت انسان کے پاس جب زیادہ آ جاتی، قوت آ جاتی، وہ آزمائش سے کیسا بچنا کرتے سو اس کا عبرت۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو علم زیادہ آ گئے تو علم انسان کے پاس اگر زیادہ آ گئے تو کیسے تکبر کا شکار ہو جاتا، تو وہ آزمائش سے کیسا بچنا کرتے سو وہ عبرت۔ ایسا عبرتوں سے بھرا ہوا سورہ ہے، اسی لیے جب انسان ہر ہفتہ اس کو پڑھتا، دہراتا رہتا تو اس کے دماغ میں چڑھتا رہتا کہ کیسا جو ہے انسان ایک اچھا کیریکٹر کا انسان کیسا بننا، کیسا ان آزمائشوں سے بچنا، کیسا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، اور اپنے صراط المستقیم کے راستے پر کیسا رہنا، کہتے سے چیزوں سے بھی جو ہے اسے سمجھ میں آتے ہیں، اس کے سے جو ہے اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں اور کیا حکمت ہے، لیکن حدیثوں میں تو ہمارے کو یہی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اور علماء کرام سے یہی پتہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہر ہفتے اس کو پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے، ایٹ لیسٹ یہ جب تک یہ تفسیر چلتی رہتی ہے سورت کی، کم سے کم ایک دو مہینے تو لگتے ہیں، جس میں آلریڈی ایک 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، تو اگر ہر ہفتہ ہمیں ڈال لینے کی عادت پڑے تو انشاءاللہ 2 مہینے میں ہم پریکٹس ہو جاتی ہے، ہر ہفتہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں پریکٹس ہو جاتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے تو ہماری زندگی جو ہے ہمیشہ کے واسطے بہتر ہو جاتی۔ کیوں بولے تو عادت کی وجہ سے انسان کی زندگی بہتر کب ہوتی، جب اس کے زندگی میں، اس کے پرسنالٹی میں، اس کا ڈیلی کریکولم میں جب اچھے عادت آ جاتے ہیں، اس کا ڈیلی روٹین میں اگر جو بھی اچھے عادت ہیں زیادہ ہے، اگر اچھے عادت تو آبویسلی اس کی زندگی بہتر ہو جاتی، رائٹ، چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو، چاہے وہ آخرت کے معاملے میں ہو، جو بھی انہیں اچھا عادت جلدی سے جلدی انہیں زندگی میں اپنے نجی زندگی میں ڈال لیتا، اپنے پرسنالٹی میں ڈال لیتا، تو جتنا جلدی ڈال لیتا اتنی عمدہ ہوتی اس کی زندگی، اوکے، جتنا ڈیلے کر لیتا اتنا جو ہے اسے وہ چانس کم ہوتا جاتا رہتا بہتر زندگی بنانے کا۔ اس کے واسطے جو ہے جو بھی اچھے عادت ہیں، جیسے کہ جو فرض کے عادت نہیں سکا، فرض کے عادت کے علاوہ جو نوافل کے عادت ہیں، جیسے کہ ایکسٹرا نماز پڑھنا یا ایکسٹرا روزے رکھتے رہنا، جمعہ کو جمعرات، پیر کو جمعرات کو، ویسا جو ہے عبادتیں کرتے رہنا فجر کے بعد، ویسا قرآن شریف پڑھتے رہنا، ویسا جو ہے سورہ کہف بھی جو ہے جمعہ سے جمعہ پڑھتے رہنا کرنے والے، یہ بھی ایک اچھی عادت ڈال لے تو ہم نا انشاءاللہ اگر یاد ہو گیا تو سورہ اور بہتر ہے، جس سے جو ہے حدیث کے حساب سے دجال کے فتنے سے ہمیں بچ جاتے کرنے کی بات ہے۔ اوکے، تو یہ فضیلت سورہ کہف کی۔ تو ہمیں اب تک کیا دیکھیں، سورہ کہف کے شروعات کے 2 رکوعوں تک ہمیں دیکھے تھے، سورہ جس طرح سے شروع ہوتا ہے شروعات کے آیتان دیکھے، پھر اس کے بعد اصحاب الکہف کے آیتان دیکھے، اصحاب الکہف کون کتے سے دیکھے، ان کی سٹوری کیا کتے سے دیکھے، لیکن لاسٹ ویک ہمیں پورا سٹوری ختم نہیں کرے، رائٹ، میرے خیال سے تھوڑے آیتاں اور بچ گئے ہیں، تو اب ایک کلاس میں جو ہے ارادہ یہ ہے انشاءاللہ عزیز کی باہی کے آیتاں بھی ختم کر کو، پہلے کے آیتاں تھوڑا فاسٹ ریویژن کر کو، باہی کے آیتاں بھی انشاءاللہ تلاوت کر کو، پھر ختم کر کو تفسیر انشاءاللہ۔ یہ پورا سورہ اصحاب الکہف سے، یا یہ لوگوں کی سٹوری سے، یا کہف کے جو نوجوان ہیں ان کے سٹوری سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے، وہ لیسنز بھی جو ہے ایک بار ہمیں دہرائیں گے، دہرا کو انشاءاللہ آج کا درس جب ختم کریں گے، تو وہ ارادہ ہے انشاءاللہ عزیز۔ اوکے،
تو شروعات میں میرے خیال سے تلاوت کر ڈالتا ہوں جلدی، تلاوت کر کے اس کے بعد جو ہے ریویژن کرتے ہوئے انشاءاللہ باقی کے آیتام بھی جو ہے کم کریں گے. کہاں سے تلاوت کریں؟ پچھلے بار ہم لوگ سورہ کہف سے سٹارٹ کر رہے تھے، رائٹ؟ اوکے. اوکے، سورہ آیت نمبر 13 سے کرتا ہوں تلاوت. تو آیت نمبر 13 سے جو 26 آیت تک کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیسیکلی کیا بولے تو زیادہ آیتیں تلاوت اس لیے کریں کیونکہ پورا واقعہ ختم کر ڈالیں گے بول گیا کس دمہ آلریڈی 2 ہفتے ہو گئے تو اور ڈیلے نہیں کر سکا. پورا واقعہ آج ہی ختم کریں گے انشاءاللہ تاکہ سورہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی کیا بولے تو ہمیں آلریڈی سورہ کا سٹوری یہ واقعہ کا سٹوری آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہیں. اصحاب الکہف قطع سکون کی ہمیں دیکھ چکے ہیں. یہ لوگ جو ہے تھوڑے نوجوان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سے تھوڑے سالوں کے پہلے تھوڑے کتنے سالوں کے پہلے
उलमा इकराम के हिसाब से 309 सालों के पहले आयत भी है, लेकिन आयत के अलग अलग मतलब हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम के हिसाब से 309 सालों के पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईनी सो पहले जो कौम थी, थोड़े ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद भी थोड़े लोग जो है बुत परस्ती में बहुत डुबको थे। तो एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था, जो बुत परस्ती में एकदम बहुत ही डूब जा कर रहा, और पूरा उसके मुल्क में जो है बुत परस्ती बहुत आम हो गई थी। तो लेकिन जिस तरह से हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि कैसा जो है जवानों में से जवान लड़कों में से बदलाव का जैसे एक माशरे में बदलाव का जैसे जवान लोगों में से ज्यादातर आने के चांसेस रहते। क्यों क्यों बोले तो जवान लड़कों में एकदम सोच एकदम फ्रेश रहती, तो लोगों को सच्चाई का तेसो हक का तेसो बहुत आसानी से समझ में आता। तो लोगों को सोचने का तरीका जो है आम लोगों के जैसा नहीं रहता। तो उसी तरह ये माहौल में से थोड़े जवान लड़के निकले करने की बात निकल को क्या बोले, ये लोग जो करते हैं बुत परस्ती जो करते हैं गलत है। तो सो बोले एक कहा जाता है कि एक कुछ फंक्शन कुछ फेस्टिवल चलता रहा, कुछ कुछ त्योहार कुछ मनाते थे लोग। वो त्योहार में जो है ये बुत परस्तियाँ ये सब भी बुरे काम सब भी चलते रहे। तो तो ये नौजवानों को थोड़े एक नौजवान को पसंद नहीं सका ले लगा अपने आप को इन चीजों से अलग कर ले जागो कान की बैठ कर यहाँ। तो वो जगह थोड़े ऐसे सोच वाले थोड़े और नौजवान जवान लड़के आए करने के बाद तो इस तरह से उन लोगों की दोस्ती बनी। उस तरह से उन लोगों की दोस्ती बनी, बन को लगा ये फैसला करे कि हमें ऐसे इबादत नहीं करते, ऐसे बुत परस्तियों की इबादत नहीं करते, हमें एक ही चेक अल्लाह को हमें इबादत करते कर को लगा जो है अकेले में मिलना स्टार्ट करे, किसी में मालूम हो नहीं सका, एक जगह मिलते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। ओके। तो लेकिन उन लोगों के पास उतना ज्यादा इल्म नहीं था, बट एट द सेम टाइम इतना तो उन लोगों को पता था कि ये जो बुत परस्ती करना है ये गलत है करको। तो ये न्यूज़ लीक हुआ, बादशाह को मालूम हुआ, तो बादशाह इन लोगों को बुलाया, बुला को वार्निंग दिया, तुम लोग करते हैं सो काम छोड़ डालो, नहीं तो तुम लोगों को सजा सुना तुम मैं करको बोल को। उन दिनों में फांसी की सजा कैसी होती थी का तो पत्थरों से मार को स्टोनिंग टू डेथ कहते, पत्थरों से मार को इंसान को खत्म करवा देते। सो तो वैसी सजा सुना तुम मैं करो बोल को डराया, तो लोगों को मोहलत दिया, मोहलत दिया तो मोहलत में लोग क्या करें, हमें यहाँ पे यहाँ से बच जाती, हमें इन लोगों से ये लोग हमें हमारे दीन की कुर्बानी नहीं करते, हमें हमारे दीन की कुर्बानी नहीं कर सका, इन लोगों के जुल्म से बचे जैसा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे करो बोल को, वहां से निकल जाते, गांव से निकल शहर से निकल जाते लोग, शहर से निकल जाको एक गार में शहर के बाहर है सो जंगला में है सो कान की गार में जाको लोग छप लेते। छपले को क्या इरादा करते, यहाँ से अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे को क्या दुआ करते हैं लोग, अल्लाह का नहीं क्या क्या रास्ता बताओ अल्लाह हमारे आप हमारे को रास्ता बताओ अल्लाह करके दुआ कर लेते हैं। तो अल्लाह की दुआ कबूल हो जाती है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन लोगों को नींद डालते, नींद दयाल को वहां सुला डालते हो लोग, कितने दिनों तक कितने सालों तक सुला डालते, सालान सालान 309 सालान तक सुलाते 309 सालान तक सुला डाल को, उसके बाद लगा उठते करने के बाद वो सुलाइश टेम्पो कैसा रहता करते सो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं आयतों में, कैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल वो ऐसे गार में इन लोगों को भेजे और ऐसे गार में इन लोगों को सुलाए जिसमें से सूरज की रोशनी सूरज जब तुलू होता था सूरज इन लोगों को ज्यादा लगता नहीं था, बहुत एकदम चल दिखे नहीं सका चल जाता था। पर एट द सेम टाइम जब वो गुरूब होता था सूरज एकदम काट को निकल जाता था, तो एकदम ज्यादा रोज गर्मी इन लोगों को ऊपर पड़े नहीं सका निकलता था ये आयत हमें देखे थे। तो बेसिकली असहाबुल कहफ वो गार में इतने साल तक वो लगा हाँ सो जाते रहे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका कैसा इंतजाम करे कहते सो हमें आयतों के जरिए से हमें देखे थे। और हमें ये भी देखे थे कि कितने लोग थे ये, कितने लोग थे पूरे उलमा इकराम के हिसाब से हदीसों के हिसाब से हमें मालूम होता सो पूरे 7 लोग थे कहने की बात है। तो 7 लोग थे और इनके साथ एक 8वां जो है कुत्ता था। ओके। तो कुत्ता भी जो है इन लोगों के साथ था। तो कुत्ता जो है उन लोगों के उनका उनका जो कुत्ता उन लोगों में से एक जवान लड़के का शिकार का कुत्ता था करने के बाद। तो बहरहाल वो कुत्ता भी इन लोगों के साथ आ गया। तो उनको जिस तरह से इन लोगों को नींद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दयाल है, उस तरह से कुत्ते को जो है नींद दयाल थे करने के बाद। तो ये जो है सिलसिला चलता रहा। तो हमें कौन से आयत तक देखे पहले इसके पहले
تو یہ 17ویں آیت تک دیکھیں ہمیں یہ دیکھیں کہ کیسا جو ہے سورج جو ہے ان کو ایک دم یہ کرتا رہا، سورج کاٹ کو جس طرح سے چل جاتا رہا وہ دیکھے تھے. اور ہمیں یہ بھی دیکھے تھے کہ اللہ عز و جل اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں روک سکتا اسے، اور کسی کو اللہ عز و جل ہدایت نہیں دینا چاہتے ہیں تو کوئی اور اسے گائیڈ نہیں کر سکتا، کوئی اور اسے سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اسی لیے ہمیں تھوڑے ایگزامپلس بھی دیکھے کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایکچولی بہت ہی امپورٹنٹ آئے تھے جہاں پہ ہم ختم کرے لاسٹ سیشن میں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. کہتے سے جمعہ خطبہ میں یہ آیت کو بہت بولتے کرنے کے بعد خطبے میں دیتے سو آیت کرنے کے بعد تو اتنا امپورٹنٹ آیت ہر جمعہ میں ہمیں سننے کو ملتا. کیا اگر جو کچھ جسے کوئی اللہ عز و جل اگر گائیڈ کرنا چاہیں، ہدایت دینا چاہیں تو کون اسے روک سکتا نہیں. اس کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگاں لڑتے ہیں لوگ، جیسے کہ قریش کے جو مکہ کے کافراں، بہت سارے لوگ ہدایت نہ سکا گزر گئے، لیکن بہت سارے لوگ ہدایت پاکو مسلمان بن کو بہت بڑے مسلمان بھی بنے کا نہیں بات ہے، رائٹ. وہ سب بھی کہاں سے آتا ہو؟ اللہ کی طرف سے آتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں جو شخص بہت سالوں تک 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرا، ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پال پوس کو بڑا کرے، ان کا پورا دیکھ بھال کرے، وہ شخص کو جو ہے اللہ عز و جل ہدایت نہیں دیے. وہ شخص جو ہے کفر میں ان کا انتقال ہو گیا کرنے کی بات. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتوں میں سے ایک تھے کرنے کی بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے سو بھی ہے، پال پوس کو نہ کو یہ کافروں سے پروٹیکشن بھی دیے سو ہے. تو اتنے ویسے شخص کو، ویسے شخصیت کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی. کیوں بولے تو اس کا آنسر نہیں ہے، اللہ عز و جل خود بہتر جانتے ہیں. اور اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کچھ نہیں، پہلے کا پیغمبران ہو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بولتے ہیں، فرینڈ آف اللہ. تو اللہ کے دوست اتنا اولو العزم میں سے ان کا دوسرا نام آتا. اتنے بڑے پیغمبر کے ابا کو بھی جو ہے ہدایت نہیں ملی. کہ نہیں ملی تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے اور جس کو نہیں چاہتے کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا ان کو. ہم اسے سوال نہیں کر سکتے کرنے کی بات. اس لیے ہم لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہنا کہ ہمارے کو ہدایت دینا بول کو، اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی ہدایت دینا. اور کیا ہے کہ اللہ عز و جل دعا قبول کر لے تو جو ہمارے چاہنے والے ہیں اگر وہ لوگ اسلام پہ نہیں ہیں تو ان لوگوں بھی اسلام میں آنے کے چانسز رہتے، اللہ عز و جل ہدایت دیتے. تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی کو بھی ہدایت ملی تو فلاں شخص کے وجہ سے ہدایت ملی. سوچنا نہیں چاہیے کبھی بھی. کیوں بولے تو وہ کس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہو، چاہے انہیں کتنا بھی بڑا عالم ہو، اللہ والا ہو، کسی اور کو انہیں اسلام کو نہیں لا سکتا سوائے جب تک اللہ عز و جل چاہے نہیں. اس کا سے آخرت میں یہ آیت ہمیں بہت گہرائی میں جا کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نہیں بات. کیوں بولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں جب قیامت کے روز ہر ایک نبی جو ہے، ہر ایک نبی یا ہر ایک رسول ان کے امت کو لے کو آتے، رائٹ. تو سب سے بڑی امت کس کی رہتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی، بہت بڑی. اس کے بعد سب سے بڑی کس کی رہتی؟ موسیٰ علیہ السلام کی رہتی. ایک دم بہت لوگ آتے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لے لکھا ہے سو لوگ بہت رہتے. اور اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان لے لگا کو سیدھا راستے پہ چلے سو لوگ بہت رہتے کرنے کے بعد. تو امت بھی موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ رہتی. ویسا ایک نبی کی کم ہوتی جاتی رہتی. تھوڑے نبیاں کو اصل بہت کم رہتے. تھوڑے نبی، ایک نبی کو تو خالی 2 لوگ رہتے جو تو زندگی تمام ایک نبی کوشش کرے علم دعوت دینے کے لوگوں کو اسلام کی طرف، لیکن ان کو قبول کرے سے لوگ صرف 2 لوگ تھے. اور تھوڑے نبی ایک نبی تو ایک آدمی کو لے کے آئیں گے، اور ایک نبی تو اصل انسان کی کوئی سی امت کو بھی لے کے نہیں آ سکتے. خالی ہاتھ آتے تو ان زندگی تمام انہوں نبی
دعوت دیے تو اسلام کی، ان کو سن کو قبول کرے لوگ کون بھی نہیں تھے، زیرو تھے. تو کیا اس کا مطلب کیا تو بھی کیا یہ ہے کہ وہ نبی کو دعوت دینا آیا نہیں؟ نوز باللہ، نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں. جس کی امت کم ہے یا جس کی امت اس نے ہے، وہ نبی کو دعوت دے کو دینا آیا نہیں کر کو نہیں مطلب. اس کا مطلب کیا کہ وہ نبی دعوت دیے لیکن اللہ عز و جل کسی کو بھی ہدایت نہیں دیے. کئی بولے تو ہدایت کا چیز اللہ عز و جل کرنے سے آتی سکنے کی بات کوئی اور اسے نہیں دے سکتے. اسی لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں عالم کی وجہ سے آدمی مسلمان بنا، فلاں عالم کی وجہ سے آدمی نمازی بنا، فلاں عالم کی وجہ سے آدمی یہ کرا وہ کرا، یا کسی اور کی وجہ سے. اور یہ سبھی باتیں بہت چلتے رہتے، خاص کر کے ابا انہوں اتنے جنوں کو کنورٹ کرے، اتنے جنوں کو کنورٹ کرے گا تو باتیں چلتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی غلط باتیں ہیں. یہ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا کسی کو کنورٹ کرنے کا توفیق، اگر ایبلٹی ہوتا کسی انسان کو مسلمان، کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنانے کا ایبلٹی کسی ایک شخص میں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو خود بنا سکتے تھے مسلمان. نہیں بنا سکے. کیوں نہیں بنا سکے؟ کیوں بولے تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو یہ آیت کو سوچنا ہمیں بہت ضروری کرنے کی بات ہے. کیا کہ میں حد اللہ فہو المحتد، جسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کرنا چاہے تو انہیں جو ہے سیدھا راستے پر آ سکتا ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اگر کسی بھی اگر گائیڈ نہیں کرنا چاہیں تو کوئی بھی جو ہے اسے گائیڈ نہیں مل سکتی، کہاں سے بھی اسے گائیڈنس نہیں مل سکتی، کوئی بھی اس کا گائیڈ نہیں بن سکتا. تو گائیڈنس کہتے سو، ہدایت کہتے سو صرف اور صرف اللہ عز و جل کرنے سے چاہتی کرنے کی بات. تو کون سا بھی ہو سکتا ہو، چاہے وہ ایمان لے لکانا ہو، چاہے وہ 5 وقت کی نمازی بننا، نماز پڑھنے کی توفیق ہو، یا نہیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق ہو، قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق ہو. یہ کہیں سے بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا. وہ دل میں خیال ڈال سکتا تو کون کا تو اللہ عز و جل. یہ ہمیں آلریڈی بہت بار دیکھ چکے ہیں، ہمیں کتنے کی صورتوں میں ہمیں آلریڈی دیکھ چکے ہیں. جیسے کہ ریسنٹلی سورۃ الانسان میں دیکھے تھے. ہمیں کیا دیکھے تھے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو تم چاہ نہیں سکتے کچھ بھی جب تک اللہ نہ چاہے. تو ایک انسان کچھ تو بھی نیک کام کرنا چاہے تو انہیں اس کے دل میں تب تک خیال نہیں آ سکتا کرنے کا، اور وہ توفیق کا تب تک نہیں مل سکتی کرنے کی جب تک اللہ عز و جل نہیں چاہے. تو اس کا مطلب یہ کہا ایک صورت میں نہیں، اس کے پہلے دوسرے صورت تکویر میں بھی ہمیں دیکھے تھے. ایسا بار بار الگ الگ رقموں سے آیتاں کہیں نہ کہیں ملتا. ہم جس طرح سے اب یہ آیت میں ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے پاس سے آتی ہدایت کا تصور. تو ہمیں جان لینا ضروری ہے کمی بات. اسی لیے اگر کچھ تو بھی قرآن شریف کو حفظ کرے تو بھی جو ہے میں فلاں شخص کے وجہ سے حفظ کری ہوں قرآن شریف، اس کی تفسیر سن کر حفظ کری ہوں، اس کے وجہ سے حفظ کری ہوں. اور کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ میں قرآن کو حفظ کری ہوں تو یہ اللہ عز و جل پرمیشن دیے کہ تو میں حفظ کری ہوں کہتے سو ویسے سمجھنا چاہیے. ویسے تو اللہ عز و جل اس کو قبول کرے اس کے سے میں کام کر سکی ہوں راضی کر کو، ہمیں ویسے سوچنا چاہیے. اوکے، تو جسٹ یہ امپورٹنٹ لیسن ہے. تو دیکھتے ہیں تو عبرت کہ ہر ایک سٹیج میں بھی کچھ نہ کچھ ہم نصیحت عبرت یہ ملتی ہے سورہ میں. جس طرح سے ہمیں اب تک دیکھتے آئے، ابھی آخری میں دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ واقعہ ختم ہوتا نا تو کیا ہے لیسنز پورے کیا سیکھے ہمیں کہتے سو پورے اکٹھا کر کو دیکھیں گے. بہرحال تو اب یہ واقعہ میں تھوڑا آگے بڑھیں گے. تو ہمیں اب تک کیا دیکھے کیسا یہ نوجوان یہ جوان لڑکے جا کو غار میں چھپلیں، کئی کو چھپلیں وہاں سے کچھ تو بھی اللہ عز و جل راستہ نکالتے. کیسا ہے یہ بادشاہ کے ظلم سے ہمیں بچنا، ہمارے دین کی قربانی نہیں دینا کہتے سو ارادے سے یہ لوگ کچھ تو بھی راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے گئے کہ کہتے سو امید سے یہ لوگ جا کو اس میں غار میں چھپلیں کا نہیں بات. چھپلے کو کیا راستہ بنتا اگر وہ دیکھے تو رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیند دیال کو ایسا انتظام کریں اور سورت وہ کہف میں وہ غار میں کہ ان لوگوں کو سورج نہیں لگتا رہا کرنے کی بات ہے. اور جو ہے لوگ سو گئی. اس کے بعد کیا ہوا 18ویں آیت میں
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اور تم دیکھتے ہیں، تمہیں کیا تمہیں اگر دیکھے تو کیا اگر ان کو دیکھتے تھے تو تمہیں انہیں جگتے ہیں جیسا تم نہ معلوم ہوتا تھا، لیکن حالانکہ وہ لوگ ایک دم ڈیپ سلیپ میں تھے. تو وہ لوگ جگتے ہیں تو وہ لوگ گہری نیند میں رہے تو بھی تمہیں اگر ان کو دیکھتے تھے تو ایک دم انسان جگتا ہے انسان کا جیسا دکھتے تھے. اگر بولتے کئی کو ایسا بولے بولتے ایک انسان اتنی گہری نیند میں ہو، جب ہمیں عام طور سے ہم سوتے ہیں اس ٹائم کو کون تو بھی شخص گہری نیند میں رہے تو کیسا اس کے آنکھیں تھوڑے نہیں تو تھوڑے کھلے رہتے ہیں، رائٹ، تھوڑے نہیں تو تھوڑے کھلے رہتے. لیکن اگر یہ لوگ اتنی گہری نیند سالوں تک سوتے ہیں، اتنی گہری نیند میں ہے تو اصل وہ آنکھیں کیسے رہے گا تو اصل کمپلیٹلی کھل گئے جیسا رہے تو ایک جیتا جاگتا ہے انسان کیسا رہتا ویسا رہتے ہوئے ان کی آنکھیں جو ہے کھلے آنکھیں کے جیسا رکھو یہ لوگ سوتے تھے. تھوڑے علماء اکرام کیا بولتے کہ تو یہ بھی اللہ عز و جل کرنے سے وہ ایک فیسلٹی تھی ان لوگوں کو تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں جو ہے بالکل بند نہیں ہو سکا. جیسے فار ایگزامپل کچھ تو بھی ایک چیز ہمیشہ جو ہے ایک رقم سے رہی تو ویسا ہو جاتی کہ تو ایک انسان 309 سال تک آنکھیں بند کر لے گا سوتا رہا سمجھ لو تو اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلنا بہت مشکل ہے، رائٹ. تو علماء کرام کیا بولتے کہتے وہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے اللہ عز و جل کا لوگوں کے آنکھیں کو کھلے رکھو لوگوں کو نیند دیے کر کو. اللہ عالم ایگزیکٹلی کیا تھا مطلب ریزن کیا تھا کہتے سو اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں حکمت میں. لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا کیا کہتا یہ آیت کے حساب سے کہ ان کی آنکھیں کھلے رہیں سوتے ٹیمپو آنکھیں کھلے رہیں سوتے ٹیمپو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان کو دیکھتے تھے تو وہ لوگ جگتے ہیں یا کر کو سمجھ لیتے تھے، لیکن حالانکہ وہ لوگ ایک دم گہری نیند میں تھے کرنے بات. اوکے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ان کو ہمیں سیدھے طرف ہمیں مڑائے سو ہمیں اور دامے طرف بھی مڑائے سو ہمیں تو ان کو کروٹ دلاتے رہیں. پہلے سیدھے طرف کروٹ دلائے پھر دامے طرف کروٹ دلائے کر ریگولر سے کروٹ دلاتے رہیں. کروٹ دلانا ضروری کئی کو دلانا ضروری یہ بھی اللہ عز و جل کرنے سے ایک انتظام ان لوگوں کو اتنی سالوں تک نیند دیتے ہوئے ان لوگوں کو بچانے کا طریقہ ہے. بچانے کا طریقہ اللہ عز و جل کیسا ہمیں دکھتا ہے کہ تو ان لوگوں کی آنکھیں کھلا رکھے سوت نہ کو ان لوگوں کو کروٹ بھی دلاتے رہیں. کروٹ کئی کو دلاتے رہیں کئی کو کہتو ان لوگوں کروٹ دلائے نہیں تو کیا ہوتا ہے انسان کا جسم کیسا اگر کروٹ لیے نہیں سکا 21 جیسا سویا گھنٹے سویا انہیں کیا ہوتا اٹھے اس ٹائم ابا میرے پیٹ پکڑ لے رہے بابا کر بولتا رائٹ میں ایسا سوئیں کر کو بولتا. ویسا ایک سالان تک اگر انسان کروٹ لینے سے سویا تو کیا ہوتا اس کا جسم کیا ہوتا اللہ بہتر جانتے بٹ آبویسلی اس کا جسم نارمل نہیں رہتا، رائٹ. تو اسی لیے جو ہے بلڈ سرکولیشن بڑھانے کے واسطے ایٹ دا سیم ٹائم زمین کھائے نہیں سکا رہنے کے واسطے کہ انسان کا جسم زمین کو لیٹ کو ہے ہمیشہ ایک لمبے عرصے تک لیٹ کو ہے تو کیا ہوتا زمین کا نا ایک ٹینڈنسی ہے کیا وہ زمین کیا کرتی انسان کے جسم کو کھانے لگتی. اس کیسے مردان کو جب دفناتے کیا ہوتا مردان کا جسم کہاں ہوتا ڈیکے ہو جاتا زمین کھا لیتی جسم کو خالی ہڈیاں بچتے، رائٹ. ٹھیک اسی طرح عام انسان بھی اگر زمین پر لیٹ پر ہے کمپلیٹلی سالان تک وہ جسم کو جو ہے زمین کھانے لگتی تو وہ بھی ہو ہی نہیں سکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے طرف اور ڈامے طرف کروٹ دلاتے رہے تاکہ زمین بھی جو ہے ان کے جسم کو کھا نہیں سکے اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جسم بھی جو ہے انٹیکٹ رہے بلڈ سرکولیشن چلتا رہے ان لوگوں کو ان کا باڈی ایک دم سٹف ہو گئے نہیں سکا رہنے کے واسطے. تو ایسا انتظام سب بھی اللہ عز و جل کرے کرنے کے بعد تو سورج کا انتظام کرے آنکھیں کا کھلے رکھنے کا انتظام کرے پھر اللہ عز و جل ان لوگوں کو کروٹ دلانے کا انتظام بھی کرے. اور یہ بھی بتائے تھے کہ اس کے پہلے وہم فی فجوۃ من کیا وہ اس کے پہلے غار کیسا وہم فی فجوۃ من کا تو ان کا غار ایک دم کھلی جگہ تھی غار میں تو ایئر سرکولیشن بھی اچھا تھا ان لوگوں کو کہ ایسا نہیں ہے کہ کنجسٹڈ رہ سکا چھوٹے دبی ہوئی جگہ لوگ گھس کو وہاں رہ نہیں سکا. ان لوگوں کو ایسے جگہ رکھے اللہ عز و جل ایسے جگہ ان لوگوں کو نیند دلائے جہاں پہ ایئر سرکولیشن بھی اچھا تھا ان لوگوں کو آسانی سے آکسیجن ملتا رہا. انسان کو ہونا چیزیں کیا ہوئے سب بھی ہوا نہیں کیسا ہے تو انسان کیسے جی سکتا تو پورا انسان کو
وہ روشنی کی اور ہوا کی سارا چیز انتظام کرے اللہ عز و جل. اوکے تو وہ ہم نا ایسا بھی. اور اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں آیت میں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. ان کا کتا بھی تھا کہاں تھا کہ تو انٹرنس کنے جو غار کا انٹرنس ہے وہ انٹرنس کنے بیٹھ کو کتا جو ہے اپنے پاواں کو پھیلا لے کو بیٹھ کو تھا. تو کتے کی کئی کو ذکر ہوئے اللہ بہتر جانتے ہیں بٹ ہم نے سمجھ میں آتا سے کیا کہ تو یہ ان لوگوں کا کتا تھا. تو ان لوگوں کے کتے کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر جو رحمت آئی وہ یہ کتے کو بھی جو ہے وہ رحمت آ گئی وہ اس کے اوپر بھی آئی تھی کہ تو جو نیند میں یہ لوگ ڈب گئے تھے جو نیند اللہ عز و جل ان لوگوں کو دیے تھے وہ نیند کتے کو بھی ملی تھی. تو کتا بھی جو ہے ان کے ساتھ سو گیا تھا پاؤں پھیلا لے کو انٹرنس کنے دیکھ کو سو گیا تھا کرنے کی بات. اور اللہ عز و جل یہ فرماتے ہیں پورا نظارہ اگر تمہیں دیکھتے لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا. اگر تم ان کو دیکھتے تھے یہ نظارے کو دیکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ضرور جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے تھے. کئی کو بھاگ جاتے تھے فرارا ولملئت منہم رعبا. تو ایک دم تمہارا ڈر سے بھاگ جاتے. تو وہ نظارہ پورا جو ہے اتنا ڈراؤنی تھا کہ اتنے لوگ جو ہے انہیں ایک دم سوتے رہنا اتنی گہری نیند میں سوتے رہنا کہ آنکھیں کھلے رکھ لے کو سوتے رہنا سالوں تک. تو وہ نظارہ اتنا ڈراؤنی تھا کہ تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر تم وہاں دیکھتے تھے تو تمہیں وہاں سے بھاگ جاتے تھے. تھوڑے علماء کرام کیا بولتے کہ تو یہ نظارہ ڈراؤنی نظارہ رہنے کا مقصد کیا تھا کہ تو کون بھی وہاں پہ آ ہی نہیں سکا اگر کوئی تھوڑے علماء کرام بولے کرنے کی بات. بٹ بہرحال ہم نے سمجھ میں آتا کیا کہ تو یہ لوگ ایک دم گہری نیند میں تھے اور ان کو دیکھتے ہیں تو انسان کو جو ہے ڈر جانے کا ویسا سچویشن تھا کرنے کی بات. عام انسان اگر دیکھتا تھا تو ان لوگوں کو ڈر جانے کا جیسا سچویشن تھا. اوکے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد نیکسٹ آیت وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اس کے بعد ہم لوگ ہمیں ان کو اٹھائیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان کو اٹھائیں ہمیں کئی کو اٹھائیں تاکہ جان سکے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ سکے کیا اگر کو پوچھ سکے کہ قال قائل منہم کم لبثتم. تو کیا کہتے ہیں ایک جنا پوچھا ان کو وہ لوگوں میں آپس میں بات چیت چلی کیا اگر کو بات چیت چلی ہمیں کب تک سوئی ہمیں کتنے روز وہاں سوئی. نارملی ایک انسان لمبی نیند سویا تو کیا ہوتا فرسٹ سوال آتا تو کیا ہو سے ایک گہری نیند سے ہم لوگ ہمیں نجی زندگی میں کب تو بھی گہری نیند سے سوئے سمجھ لو دن کے ٹائم میں یا کب تو بھی ایک دم گہری نیند اٹھتے ہیں کو ٹائم کیا ہوا رہا دیکھو بھائی کر بولتے رائٹ. یہ عام فطرت ہے انسان کی ویری نیچرل ہے اٹھتے ہیں کو ٹائم دیکھتا. تو سیم سوال اللہ کو بھی آیا کہ تو ہمارے کو یہ پوری سٹوری اللہ عز و جل کیسا سناتے ہیں کیسا سمجھاتے ہیں ہمارے لینگویج میں سمجھاتے ہیں ہمارے کو سمجھانے کے سمجھ میں آتے سو طریقے میں سمجھاتے ہیں. سمجھ میں آنا کہ تو یہ پورے ڈیٹیلز دینے کی ضرورت کیا ہے اللہ عز و جل. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے کہ تو یہ پورا واقعہ سناتے اس ٹائم کو اللہ عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی سناتے اس ٹائم قرآن میں اتنے پورے ڈیٹیلز دینے کی ضرورت کیا ہے کہ تو ضرورت ہم لوگوں کو ہمارے طریقے میں سمجھ میں آنے کے واسطے کئی کہ تو اب سے فار ایگزامپل تھوڑے نوجوان وہ غار میں جا کو 309 سال تک سو گئیں سو کو اٹھی بول خالی ایک سٹوری ڈالتے تھے. تو قرآن شریف میں ہمارے عام انسان کو ہماری سوچ میں کمزوری رہنے کی وجہ سے ہماری سوچ ایک دم چھوٹی سوچ میں رہنے کی وجہ سے ہمارے کو یقین کرنا ان چیزوں کے اوپر بہت مشکل ہوتا تھا ویری نیچرل. لیکن وہ ایک سٹوری میں ایک چھوٹے موٹے ڈیٹیلز بھی اگر دیتے ہیں اللہ عز و جل ہمارے طریقے میں سمجھاتے ہیں. دیکھو بھائی تمہارے کو دیکھو تمہارے سورج کو میں ایسا کریوں لوگوں کروٹ بدلاتے رہی ہوں لوگوں کی آنکھیں کھلے رکھی ہوں ان لوگوں کو جو ہے کھلے عام کا کھلے غار کا انتظام کریوں کرتے سے پورا ہم دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں چڑھتا ہے بات کئی کو چڑھتا ہمارے ڈاؤٹس پورے کلیئر ہوتے اور ہمارے کو جو ہے ہمارے انداز میں ہم نہ سمجھ میں آتا. تو جب کیا ہوتا ہم نہ یقین کرنا آسان ہوتا. سبحان اللہ یہ کتنا کی بڑا کرم کرنے کی بات ہے. قرآن شریف میں اتنے ڈیٹیلز دیے سو کچھ نہ کچھ مقصد رہتا اور ایک مقصد ہم نہ سمجھ میں آتا کیا آگا تو ہمارا ایمان ہمارا یقین ہمارا ایک دم مضبوط ہونا کر کو قرآن کے اوپر. اس کیسے دیکھو
ایج نہیں، اس کے پہلے بہت بار دورہ میں ذکر کرا تھا میں، خالی دنیا کی زندگی کے چلے سو قصوں کے بارے میں نہیں ڈیٹیلز، ایون آخرت کے زندگی کے بارے میں بھی ڈیٹیلز ہم نہ کئی کو ملتے. جنت میں کیسا رہتا کہتے سو ڈیٹیلز، جنت میں گلاساں کیسے رہتے کہتے سو، کپڑے کیسے رہتے کہتے سو، جھاڑاں کیسے رہتے کہتے سو، ایون شراب جو جنت کی شراب ہے وہ گلاس میں کون سے سائز میں پورا پورا بھر جا کو رہتی ہے نا تو پورا کم رہتی، آدھی گلاس رہتی نا تو کتنی رہتی کہتے سے پورا وہ انفارمیشن بھی ہر چیز کا انفارمیشن مائکرو ڈیٹیلز میں جا کو کہیں کو دیا اللہ عز و جل. جنت ہی نہیں، ایون جہنم کا بھی روز قیامت کے ڈیٹیلز بھی جو ہے اتنے چھوٹے موٹے ڈیٹیلز بھی کئی کو دیے اللہ عز و جل. ہم کئی کو بولے تو جتنے زیادہ ڈیٹیلز انسان کو معلوم ہوتے اسے یقین کرنا آسان ہوتا کہتے اس کے دماغ میں چڑھتی بات یقین کرنا آسان ہوتا کہ تو ایک رقم کا کرم ہے اللہ عز و جل کا ہمارے کو یقین کرنا آسان کرنے کے واسطے آسان ہونا کر کو مقصد سے اتنے ڈیٹیلز دے کہتے سو ہم نا اس کے اوپر بہت ہمارا احسان کرنے کی بات اللہ عز و جل کا. لیکن افسوس اگر ہمیں وہ فیسلٹی کو بھی ہمیں چھوڑ ڈال کو قرآن کو اگر ہمیں سمجھنے کی بھی کوشش کر نہیں سکا بازوک رکھ ڈالتے رہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کرنے کی بات، انسان اپنے آپ کو نقصان کر لینے کا طریقہ کرنے کی بات. اس وجہ سے ہمیں قرآن شریف میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہیں بولے تو اللہ عز و جل کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے کو میں اتنے حصے کئی کو سناتا ہوں، ابھی اصحاب الکہف کس حصے اتنے ڈیٹیل سے جا کئی کو سناتا ہوں، تمہیں اس میں سے عبرت حاصل کر کو تمہیں اس کے اوپر یقین کر کو تمہیں اس میں سے عبرت حاصل کر کو اپنی زندگیوں کو بدلا لیتے ہیں اس مقصد سے. تو بہرحال یہ ہم نے کیا ملتا ہے یہ ڈیٹیلز کیسا اٹھتے ہیں نا کہ لوگ پوچھے سے کہا ایک دوسرے سے میں کتنے لمبے عرصے تک ہم لوگ یہاں سوئے، کب تک سوئے ہم یہاں کہتے سو، تو جواب کیا ملا؟ تو ایک بندہ جواب کیا دیا، ایک جنے کہ پوچھا کب تک سوئے ہمیں کا، بندہ کیا جواب دیا گا تو آدھا روز، ایک روز نہیں تو آدھا روز، ایک دن نہیں تو دن کا ایک چھوٹا حصہ، ایک دن سو کے جیسا ہے نا، دن کا چھوٹا حصہ سوئے جیسا ہے اگر وہ بولتے تو. لیکن اور ایک آدمی کیا بولتا، اور ایک شخص کیا بولتا، قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ عز و جل قالوا ربکم اعلم بما لبثوا، کہ ایک شخص یہ بولتا کہ اللہ بہتر جانتا کب تک سوئے سو ہمیں کہتے سو کر کو بحث کر نہیں سکا. پہلے کام دیکھو بھائی، کام دیکھو، آپ کا کام دیکھو کب تک سوئیں کہ ہم نہ مان لیں، ایک روز سوئے جیسا ہے نا تو ایک دن کا تھوڑا حصہ سوئے جیسا ہے. پہلے کام دیکھو کیا ہے، بھوک لگتی ہے، جلدی جلدی کہاں سے کھانا ملتا کہ بھیجو کر کو کوس کے ایک شخص کو پیسے دیکھو بھیجتے ہیں لوگ کے جو پیسے رہتے ہیں بچا لے کو رہتے ہیں وہ پیسے میں سے ایک کائن دیکھو، ایک کرنسی دیکھو، سلور کائن، ایک چاندی کا سکہ دیکھو، جاگو تھوڑا شہر کو جاگو تھوڑا کھانا لے لکا لے بھائی، تھوڑا اچھا پاکیزہ کھانا لے لکا وہ بولتے ان کا تو الى المدینتی فلینظر ایھا ازکا طعاما، تو ایک دم پاکیزگی کھانا. یہ لوگ جو ہے اتنے نیکوگار انسان تھے یہ جوان لڑکے کہ ایسا ویسا کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں لوگ، ایک دم پاکیزہ کھانا کا تو کیا ہو حلال کھانا جو اللہ عز و جل حلال کرے ویسا کھانا. کئی بولے تو یہ بت پرستیوں کا ملک تھا، جو ملک میں سے لوگ بھاگ جا کو نکل جا کو چھپ لیں غار میں. اب وہ ملک میں کھانا آبویسلی کیسا رہتا، کھانا آبویسلی بت پرستی کرتے ہیں لوگوں کا طور طریقے کیسے رہتے ہیں، ان لوگوں کے بتوں کے نام ہم کو لگا اپنے بکریاں کو یا جانوراں کو قربان کرتے رہتے ہیں. تو ویسے شخصاں کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں اپنے طور طریقے، تو اسی لیے جو ہے لوگوں کو وہ یہ تھا کرنے کی بات دماغ میں، وہ خیال تھا کرنے کی بات کہ کیسے کا تو کھانا ویسا نہیں کھانا کہتے سو اللہ عز و جل کا حلال کرے سو پاکیزگی کھانا کھانا کہتے سو ان لوگوں کو خیال تھا. اسی لیے جب پیسے دیکھو یہ لوگ بھیجتے رہیں تو یہ لوگ کیسا بھیجیں، کیسے لوگوں کا کیا بول کو تاکید کر کو بھیجیں وہ جوان لڑکے کو کہ بھائی تم جا کو اچھا کھانا کھا ملتا ہے، ایک دم پاکیزگی کھانا، پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے کہ دیکھ کو اس میں سے لے لو، کہاں ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے گھر کو بھیجتے ہیں. اور ایک بھی کیا بولتے ہیں لوگ کہ دیکھو
तुम्हें किसी भी बोले नहीं सका जाओ तो जो ऐसा तुम्हें जाको पेश मत आओ जहाँ से लोग डाउट कर सके कौन है कर वो किसी तो भी मालूम हुआ तो क्या है हम लोगों को हम लोग फंस गए जैसा होता। तो सो वो भी ताकीद करको भेजे तो दो मकसद से लोग भेजे जो भी पैसे पैसे दे को भेजे दो मकसद से दे भैया काको पाकीज़ा खाना मिलता है कि चक्कर को ले लो खरीद को एट द सेम टाइम एकदम कॉशियस तरीके से रहो एकदम जो है अपने आप को जतन रहो ताकि दूसरे लोग तुझे पहचान नहीं सके। कई को पहचान नहीं सके अगर पहचान ले तो क्या करते लोग इंफॉर्मेशन लीक हो गया तो हमें यहाँ छपकिंग को तो हम लोगों को जो है पकड़ लगे लगा जाको सजा सुना डालते नहीं बोले तो हम लोगों का दीन छोड़ डाल के इन लोगों के दीन में चल जाना पड़ता अपने आप को बचा लो अगर बोल को ये ताकीद कर को भेजते करने की बात तो ये चलता। ओके तो अब ये शख्स क्या करता नेक्स्ट आयत में नेक्स्ट आयत ये एक्चुअली नेक्स्ट आयत में और क्या बोलते इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम अगर ये लगा पहचान ले तो हम ना तो ये लगा फतरा से मार डाल को हम ना खत्म ही कर डालते हैं नहीं बोले तो इन लोगों के दीन में को इन लोगों के जो तौर तरीके में को हम लोगों को जबरदस्ती ले लग चल जाते हैं तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते कहते सो ताकीद कर को वो जवान लड़के को शहर की तरफ भेजते करने के बाद सिक्का देखो क्या सिक्का और चांदी का सिक्का देखो जो उन लोगों के टाइम पर करेंसी था। अब ये शख्स गार से निकल को शहर की तरफ जाता एकदम डरता डरता जाते इस टाइम को क्या होता का तो इसे पूरा नया नया दिखता एकदम ये क्या वो पूरा बदल गया कल रात तक के की कल तक के की पूरा अलग ही था अब के की माहौल एकदम बदल जा को है रास्ते पूरे बदल जा को है आदमी भी पूरे नए नए दिखते हैं ये क्या हूँ मैं किसी भी पहचानता नहीं हूँ असल जगह कुछ पहचानता नहीं हूँ तेरे को ऐसा कंफ्यूजन में ये बंदा जो है शहर की तरफ गया जहाँ को डरता डरता भी क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम हो को अरे क्या कि मैं ये ख्वाब देखता है जैसा है कहते से ख्याल आए हैं बंदे को ख्वाब देखता हूँ जैसे ख्याल को अब ये सब भी कहीं को मुझे खाना ले लेके चल जाता हूँ घर को खाने की जरूरत है ना घर को जाको खाना खरीदने फुला बंदे के पास जाको खाना पूछता खाना पूछा तो वो बंदा खाना देता खाना दिया तो अब पैसे लेने का टाइम आया तो क्या है ना सिक्का देते हैं ना को शाक हो जाता शाक हो जाको दुकानदार ये सिक्का तुझे कहाँ से मिला कहीं तो कितने की सवांग के सालांग के पहले का सिक्का है ये करेंसी नहीं है अब करेंसी बदल जा रहती पहले क्या कि वो जो 300 सालों के पहले जब था करेंसी अब के सालों के पहले अब वो नहीं है ये कहाँ से मिला तुझे कहाँ तो भी खजाना में पाया क्या तू कहीं को तो उन दिनों में खजाने जो है बैंक इनका नहीं रहते सना उन दिनों में तो लोग क्या करते सो कभी कभी मालन जो है पूरे एक जगह खोद को जमीन में कांत पे रख डालते सो तो इसीलिए जो है लोगों को खजाने मिलना पुराने जमाने में खजाने मिलना बहुत आम था उन दिनों में राइट आई मीन बिल्कुल आम नहीं था लेकिन बिल्कुल नया भी नहीं था करने के बाद तो कहाँ तो भी खजाना मिला क्या तुझे अगर वो पकड़ ले को पूछे तो उससे नहीं नहीं अगर को ऐसा बोले तो जोर जबरदस्ती करे तो बंदा जो है सच बोल डालता तो मैं जो है दकियानुस मेरा राजा है वो तो दकियानुस अपने है ना 300 साल के पहले ना रहा सो तुम कहाँ से आए तुम ये वो कर को जोर जबरदस्ती करके इन्फॉर्मेशन कहाँ को चल जाता तो गवर्नर तक चल जाता जब का सिचुएशन क्या रहता का तो वो बुत परस्ती खत्म हो जाको ईसाइयत ताजा को रहती ईसाइयत ताजा को क्रिश्चियन किंग्स रहते करने की बात है राइट तो क्रिश्चियन किंग रहे तो उसके नीचे जो गवर्नर रहता गवर्नर कने इंफॉर्मेशन जाता तो गवर्नर जो है जाता है बंदे के कौन है अगर पहचान लेने का से तो थोड़ा ऐसा जोर जबरदस्ती करे तो बंदा बोल डालता नौजवान लड़का जो जवान लड़का जो है बोल डालता है समय गार में हम लोग जाकर छपले तो ये हुआ वो हुआ हमें हमें ऐसा सो को उठे तक सब बदल जा को है ये अगर पूरा स्टोरी सुनाते हैं को जब जो है ये लोग जो है पहचान लेते कई का तो 300 साल के पहले जब ये लोग गायब हो गए थे इनका किस्सा बहुत ही मशहूर हो गया था क्यों मशहूर हो गया था क्यों बोले थे लोग इसके लास्ट सेशन में हमें देखे जैसा इनके जो बादशाह था दकियानुस उनके खिलाफ गए थे लोग राइट उनके खिलाफ जाको हमें बुत परस्ती करते नहीं कर को फैसला लिए थे तो उसके बाद ये लोगों को जब गायब हो गए तो एकदम मशहूर हो गए लोग मशहूर हो जाको
کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ناموں کو جو ہے ایک تختی میں لکھ کو کہاں کی رکھ ڈالے تھے میوزیم میں ایک ان لوگوں کے میوزیم میں تختی میں ان کے نام تختی کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھو کہاں کی رکھ ڈالے تھے کرنے کی بات. تو اسی لیے ان لوگوں کو رقیم اصحاب الرقیم کر کو بھی بولتے ہیں کمپیننس آف تختی کے لوگ اگر کو بھی بولتے کرنے کے بعد تختی کے اوپر ان لوگوں کے نام چھلال کو کہاں کی میوزیم میں رکھ ڈالے تھے کہ ایسے 7 لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہے غائب ہو گئے تھے, بادشاہ کے خلاف گئے تھے کہتے سو. تو اسی لیے جب یہ لوگ اپنے نامہ جب دیے تھے تو یہ لوگ نامہ لے جا کو تختی کو لکھو ہے نامہ کو دیکھے تو کیا ہے میچ ہوتے ہیں, نامہ پورے میچ ہوتے ہیں. تب جو ہے لوگ پہچان لیتے ہیں یہ لوگ صحیح بولتے ہیں گھر کو. تو سب جن مل کو کیا کرتے کہ تو غار کے اندر جاتے, غار کرنے جاتے ملنے. تو غار کرنے گئے تو ایسا یہ جوان لڑکا جو ہے ٹھہرو میں پہلے جا کے میرے ساتھیوں کو بول کو آتا ہوں گھر کو اندر جا کو غار کے اندر جا کو ساتھیوں باہی کے ساتھیوں کو بول کو ایسا سب جنے مل کو گورنر سے ملتے کرنے کی بات. تو بہرحال ایسا جو ہے پورا یہ ہوتا کرنے کی بات کیا ایسا قصہ پورا جو ہے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ایسا کہ 300 سال کے پہلے 309 سال کے پہلے لوگاں جو ہے ایسا 7 لوگ سو گئے تھے, سو کو اٹھے کہتے سو معلوم ہوتا کرنے کی بات. معلوم ہوا تو اس کے بعد کیا ہوتا کہتے سے آیت میں دیکھیں گے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ تو اس طرح سے ہمیں ان لوگوں کو کہتو یہ لوگاں پچھاننا کہتے سو بھی یہ باہی کے لوگاں جو ہے وہ ٹائم کے لوگاں جو گورنر ہو یا وہ ماحول میں ہے سو لوگاں پچھاننا کر کو پچھانے جیسا کرے سو بھی اللہ عز و جل وچ بولتے ہیں سو کذالک عثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق ہمیں ان کو پچھانے جیسا کریں. یہ لوگاں غار میں ہے سو چھپلے غار میں چھپ جا کو ہے سو لوگاں کون کہتے سو پچھانے جیسا کرے سو بھی جو ہے اللہ عز و جل کئی کو پچھانے جیسا کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. کیا سمجھ میں آئے کہ میں جو اٹھانے والا ہوں انسانوں سے بھی گزار کے بعد روز قیامت کے ٹائم کو جب مردوں کو جب اٹھانے والا ہوں وہ صحیح ہے کہتے سو دکھانے کے واسطے ایک ایگزامپل کے جیسا ہے لوگوں کو اس طرح سے صلح کو 300 سال صلح کو اٹھائیں کرتے تو مقصد کیا کرتے سو ہمیں معلوم ہوتا کرنے کے بعد. تو جو کچھ بھی ہوا واقعہ ایک مقصد سے ہوا تھا. کیا مقصد سے ہوا تھا کہ اللہ عز و جل بتانا چاہتے تھے کن لوگوں کو بتانا چاہتے تھے وہ جو 300 سال کے بعد جو عیسائیت کا جو دور چل رہا تھا نا تو وہ معاشرے میں ایک پرابلم چلتا رہا. کیا چلتا رہا تو پرابلم کہ لوگوں میں ایک رقم کی سوچ آ گئی تھی جو اس کانسیپٹ کے خلاف تھی. کون سے کانسیپٹ کے خلاف تھی کہ مردوں کو اٹھائے کھڑا کرنا آخرت میں یہ واقعی میں ہوئیں گا کیا کہتے سو ایک ڈاؤٹ لوگوں میں تھا کرنے کی بات ڈاؤٹ لو تھو. اسی لیے تھوڑے لوگ اسے کیسا بولتے تھے کہ تو صحیح میں انسانہ اٹھتے ہیں کیا صحیح میں جسم کے ساتھ اٹھتے ہیں نا تو خالی روحاں جو ہے خبروں سے باہر کو نکلتے ہیں خالی روحاں انسان کے روحانی طور پہ باہر کو نکلتے ہیں نا تو صحیح میں جسمان بھی جو ہے باہر کو نکلتے ہیں کہتے سو ایک سوال ان لوگوں میں تھا کرنے کی بات تو وہ لوگوں کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے واسطے وہ عیسائیت کے دور کے 300 سال کے بعد کے عیسائیت کے دور کے لوگوں کو وہ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے واسطے اللہ عز و جل یہ لوگوں کو 300 سال پہلے صلح کو 300 سال تک لوگوں صلح کو اٹھا کے ان لوگوں کو دکھائیں دیکھو میں اس طرح سے مردوں کو بھی میں جسم کے ساتھ ان لوگوں کو زندہ کرتا ہوں کہتے سو وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے اور اس کو لوگوں کو یہ بھی سکھانا چاہتے تھے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے جب مردوں کو اٹھایا کرنا یہ ہو کر رہے گا یہ ہونے والا ہے کہتے سو اس کے اوپر کیا بھی شک نہیں ہے. ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا کہ قیامت آنے والی ہے کہتے اس چیز کے اوپر کیا بھی شک نہیں ہے کہتے سو دکھانا چاہتے تھے اللہ عز و جل. اسی لیے جو ہے یہ مقصد سے ان لوگوں کو جو ہے صلح کو اٹھائے کرنے کے بعد کئی کا اصل ان لوگوں کے وہ عیسائیت کے دور پہ کئی کو ان لوگوں پہ اتنا شک تھا. کئی کو علماء کرام کیا بولتے کئی کو ان لوگوں کو یہ
शक था तो उठाए खड़ा करने के बारे में जिस्मा भी उठ को खड़ते क्या कहते सो डाउट काई को था बोले तो थोड़े उलमा इकराम क्या बोलते बोले तो जिस तरह से कुरान शरीफ में जिस तरह से कुरान शरीफ में इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आखिरत के बारे में जिक्र है, जितने बारीकियों में जाको अल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरत के बारे में जिस तरह से जिक्र करे थे उस तरह से पहले की किताबों में नहीं था बोल के बोलते उलमा इकराम, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरा में हो या नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील में हो, बाइबल में हो, जिस तरह उतना डिटेल से आखिरत के बारे में जिक्र नहीं किया गया जिस तरह से कुरान शरीफ में जिक्र किया गया। इसी वजह से उन लोगों में एक रकम का डाउट था कर को उलमा इकराम बोलते। क्या कर को डाउट था कि सही में जिस्मा उठ को खड़ती क्या, मुर्दे के जिस्मा में उठ को खड़ती क्या करते सो एक डाउट था करने के बाद लोगों में। वो डाउट क्लियर करने के वास्ते और वो शक निकालने के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल इन लोगों के वाक़या के जरिए से कर को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा को लोगों को दिखाई कि दिखा को उन लोगों को ये समझाई कि वाकई में क़यामत आने वाली है, वाकई में क़यामत के रोज़ मुर्दे जो है अपने जिस्म के साथ उठ को खड़ते कर को दिखाए, वो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए। इसलिए इससे पता चलता है कुरान शरीफ कितना अजीम तरीन किताब है, कितना बेहतर ये है जरिया है इंसान को आखिरत के बारे में समझना, इतना आसान कर डाली। कई बोले तो जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले फरमाया हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान शरीफ में जो भी इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, चाहे वो ये असहाबुल कहफ के चाहे आखिरत के हो, इतने माइक्रो डिटेल्स में गए। जैसे कि अब से फॉर एग्जांपल रिसरेक्शन, मुर्दों को उठाए खड़ाना कहते सो एक कॉन्सेप्ट अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान शरीफ में कितना क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करे। कहाँ एक्सप्लेन करे, कौन से सूरह में एक्सप्लेन करे, हम इसके पहले देखे थे रोजे सूरतुल क़यामत में हमें देखे थे। सूरह क़यामा में हमें क्या देखे थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं जरूर उठाऊंगा उनको, बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना, अगर तो मैं उनके पोर पोर दुरुस्त कर दूंगा, तो उनके फिंगर प्रिंट्स भी जो है पहले के जैसा बनाऊंगा। अगर वो बोले तो एक इंसान, एक मुर्दा इंसान अपने खबर में से ऐसा उठेगा कि उसकी पूरा जिस्म जो है वो दुनिया की जिंदगी में कैसी थी कि वैसी रहती, और वो ना को उसके जो फिंगरप्रिंट्स है, जो उंगलियों के जो निशान है, वो भी जो है उसकी दुनिया की जिंदगी में कैसे थे कि वैसे रहते। तो उतना माइक्रो डिटेल्स, उतने छोटे डिटेल्स दिए अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान शरीफ में। तो इसीलिए जो है मुसलमानों को उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आजकल के दौर में। लेकिन पहले की किताबों में इतने डिटेल्स नहीं थे आखिरत के बारे में, जिसकी वजह से लोग जो है थोड़ा शक में थे कर को थोड़े उलमा इकराम बोलते करने की बात। तो बहरहाल हमें वहां पे भी हमने मालूम होता कुरान शरीफ की फजीलत कहते से क्या कहते सो कितनी कितनी बेहतरीन किताब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बताए हुए रास्ते पर चलने के वास्ते इंसान को कितना आसान कर देती है। इंसान उस नाम द होल मैटर इज ऑल अबाउट ईमान। जो पूरा जो इंसान की दुनिया में आखिरत में कामयाबी कहते सो एक ही एक चीज के ऊपर डिपेंड होती कि इंसान का ईमान कितना मजबूत है कहते सो। इसके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, किसी कोई आके पूछे थे कि आखिरत में सबसे ज्यादा नसीब वाला इंसान कौन, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन रहता, द लकीएस्ट पर्सन इन द डे ऑफ जजमेंट कौन रहता। अगर बोलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, द लकीएस्ट पर्सन इन द डे ऑफ जजमेंट इज द वन हु कैन से, जो अपने दिल के अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह जो बोल सकता उन्हें सबसे ज्यादा ईमान वाला रहता। तो सबसे ज्यादा नसीब वाला रहता अगर वो बोले। तो इससे ये पता चलता है कि इट्स ऑल अबाउट ईमान, हमारा यकीन हमारा कितना मजबूत है कहते सो, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह कहते सो कितना गहराई से हमें दिल से निकाल कर बोल सकते हैं कहते सो हम ना, उसके ऊपर हमारा जो है हमारी हालत कैसी रहती है आखिरत में कहते सो मालूम होता हमना। चाहे हम कितने भी अमाल कर लो, अगर हमारा ईमान सही नहीं रहा, हमारा यकीन सही नहीं रहा,
تو اب وہ اعمال کاؤنٹ ہوتے سے کس کے حساب سے؟ ہمارے یقین کے حساب سے، ہمارے ایمان کے حساب سے. اگر ایمان میں گڑبڑ ہے، چاہے اعمال کتنے بھی اچھے کر لو، وہ جو ہے قبول نہیں ہوتے. تو وہ ایمان کو پختہ کرنے کا، وہ ایمان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ کیا ہو؟ قرآن شریف ہے. رائٹ. وہ یقین. اور ایمان کب مضبوط ہوتا؟ جب یقین مضبوط ہوتا. یقین مضبوط ہوتا. اور یقین کب مضبوط ہوتا؟ جب ہمارے پاس مائکرو ڈیٹیلز ہے اتنے، آخرت میں کیا ہوتا کہ سو پورے ڈیٹیلز ہے، وہ ڈیٹیلز ریس ٹائم کیا ہوتا؟ ہمارا ایمان یقین سب مضبوط ہوتا ہے. اس لیے جو ہے قرآن شریف جتنا ہو سکے اتنا جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے ایک دم پختہ ہو، ایک دم مضبوط ہو، تاکہ ہماری آخرت جو ہے اچھی بنے انشاءاللہ عزیز. اوکے. اوکے. تو اب جا ٹھیک ہے. اب یہ لگا اٹھی، یہ لگا اٹھے، اٹھ کو سب یہ لگا ایسا لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو گورنر کو معلوم ہو گیا، آدمی آئیں دیکھیں سب سے مل لیں، وہ ایسا اللہ کی کرامت ہوگی. 309 سال لگا سو کو اٹھے، کیسا کرے یہ وہ کرو بات آئے سب بھی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بدائی کا موقع آیا، ٹائم آیا، تب یہ لوگ کیا کریں، ہمیں یہ گورنر یہ لوگوں سے بھی جو ہے لوگوں سے بھی ہم تمہارے واسطے ہمیں کیا کر سکتے ہیں یہ وہ کر کو پوچھے، تو ہم نے کیا بھی ضرورت نہیں، ہمیں ہاتھ سو جاتی ہیں کرو بول کو. پھر سے وہ لوگاں جو ہے غار میں جا کر سو گئی. تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اللہ عز و جل ان لوگوں کو موت دے عالم کرنے بعد. اوکے. تو بیسیکلی وہ لوگ 309 سال کے بعد اٹھے سو کئی کو خالی یہ لوگوں کو دکھانے کے واسطے، وہ مقصد وہ تھا اللہ عز و جل کو. اس کے بعد لوگوں کو دکھانے کے واسطے کہ ایسا اٹھا سکتا ہوں میں کہتے سو سکھانے کے واسطے وہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں امیڈیٹلی اللہ عز و جل اللہ عالم کہ کب آئی ان لوگوں کو موت. لیکن ہم نے معلوم ہوتا کیا کہتے لوگ پھر جا کو سو گئیں، وہ غار میں پھر سے جا کو سو گئے. تو اللہ عز و جل ان لوگوں کو موت دیا نہیں کرو بولے. اب اللہ موت دیالنے کے بعد یہ وہ لوگوں میں کون سے لوگوں میں، وہ معاشرے میں ہے سو لوگوں میں، وہ ٹائم کے لوگوں میں ایک بحث جو اٹھی، کیا کر کیسا اب یہ لوگوں کو کیا کرنا ہمیں؟ یہ لوگ اتنے بڑے اللہ والے نکلے، اتنے بڑے اللہ والے نکلے، اب ان لوگوں کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو تھوڑے لوگوں کیا بولے کہ عمارت بنائیں گے کر بولے، ایک عمارت بنائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. ایک عمارت بنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہوگا. تو دوسرے نے کیا بولا، جو پاور میں رہتے نا وہ لوگ کیا بولے، نہیں نہیں ایک مسجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے اگر وہ بولا. تو وہاں پہ ایک مسجد بنا ڈالے کریں گے. تو یہ واقعہ چلا تھا. تو وہ ہم نے یہ آیت میں واچ ملتی سو وقالوا بنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم. ایک جنا بولا کہ عمارت بنائیں گے، دوسرے نہیں. لیکن تھوڑے جو قال الذین غلبوا علی امرهم، جو جن لوگوں کے پاورفل لوگ تھے وہ لوگ کیا بولے، لنتخذن علیہم مسجدا، مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے. تو ان لوگوں میں عام تھا. کن لوگوں میں؟ یہ ایکچولی ہم پہ تھوڑا رکو، یہ آیت کو تھوڑا ڈیپ میں جائیں گے. ان لوگوں میں عام تھا. کن لوگوں میں؟ عیسائیت میں، کرسچنس میں اور جوس میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں عام تھا. کیا عام تھا؟ تو جو کوئی بھی اللہ والا گزر جاتا، جو کوئی بھی اللہ والا گزر جاتا تو اس کے اوپر عبادت گاہ کو بنا ڈالتے. اس کے خبر کنے ایک عبادت گاہ کو بنا ڈالتے. عبادت گاہ کو بنائے تو کیا ہوتا تھا کہ تو اب لوگاں جو ہے اس کے وہ خبران کو جو ہے عبادت کرنا سٹارٹ کرتے. تو یہ ہم نے دوسرے میں حدیث میں معلوم ہوتا. کہاں معلوم ہوتا؟ حدیث میں. صحیح البخاری اور مسلم کی روایت، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، انہیں کیا فرمائے بولے تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں کرتے کیا اگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ لعنت بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت یہودیوں پہ اور نصارہ لوگوں پہ ہو. کیوں بولے تو وہ لوگ for they have taken the graves of the prophets as places of worship. وہ لوگ جو ہے نبیوں کے خبروں کو عبادت گاہ بنا ڈالیں، نبیوں کے خبروں کو عبادت گاہ بنا ڈالیں. اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
लानत भेजेंगे करने के बाद मैं अल्लाह कर्स अल्लाह की लानत इन लोगों पे होना अगर को बद्दुआ दें किसको को यहूदियों को और क्रिश्चियनों को जूस एंड क्रिश्चियंस को कई को बोले तो उन लोगों के नबियों को के खबरों को इबादत गाह बना डालें करने के बाद तो उन लोगों में वो आदत बहुत आम थी करने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये हदीस में ये भी बोलते हैं कि इसीलिए जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर को एकदम अंदर छपा को रख डालें बाहर को दिखाई नहीं सका करें कहीं को दिखाई नहीं सका करें कहीं को बोले तो अगर दिखाने का तो रसूल हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है डरते रहे कैसा उनके खबर को इबादत गाह कहाँ बना डालते हैं कहते सो डरते रहे करने की बात कहीं को बोले तो पहले के नबियों को ऐसा करे थे इन लोग कौन यहूदियाँ और नसारा जो क्रिश्चियना जो है ना वैसा करे थे उसके ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे इसीलिए जो है सहाबा इकराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर को अंदर छपा डाले कहाँ भी बाहर को दिखने को नहीं तो आज तक भी जो है तुम जब भी सऊदी अरेबिया जाते मदीना को जाते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर को देखने जाते हैं तो हम खबर वो दिखती नहीं कहाँ की अंदर रहती करने की बात है तो बहरहाल तो ये हदीस के हिसाब से हमने मालूम होता कई को ये लोगों को ख्याल आया मस्जिद बनाना का तो ख्याल कई को आया इबादत गाह बनाना का तो ख्याल कई को आया उन लोगों के खबर के पास से उन लोगों के वो गार करने कई को बनाना ख्याल आया को तो उन लोगों की आदत थी वो उन लोगों की आदत थी और एक हदीस भी है जहाँ पे सही अल बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में क्या मालूम होता का तो उम्म सलमा और उम्म हबीबा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियां हैं उन्होंने जब अबिसीनिया को गए थे अबिसीनिया का तो हबशा का तो मक्का से मदीना को आने से पहले मक्का से मदीना को हिजरत कर को आने से पहले थोड़े मुसलमान हबशा का तो अबिसीनिया को गए थे हिजरत कर को राइट कई बोले तो वहाँ मक्का में रहना जब मुश्किल होता रहा ये लोग जो है थोड़े लोग हबशा को जाकर रहते रहे कौन उसमें से दो औरतें जो बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बने उम्म सलमा और उम्म हबीबा वो लोग जो है जब अबिसीनिया में थे कुछ देखे थे वो लोग क्या देखे थे तो जो बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र करे थे क्या देखे थे तो हमें थोड़े चर्चा देखे इबादत गाह देखे हाँ जहाँ पे नेकुगार इंसानों के फोटो थे पिक्चर थे तो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क्या बोले बोले तो ये लोगों की आदत है ये क्या कहते जो भी कुछ भी अल्लाह वाला नेकुगार इंसान जो भी गुजर जाता उसके पिक्चरों को बना लेते हैं और उसके खबरों को जो है इबादत गाह बना लेते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस में क्या बोले दे आर द मोस्ट इविल पीपल ऑफ मैनकाइंड बिफोर अल्लाह कि सारे इंसानियत में ये सबसे बुरे लोग हैं अल्लाह की नज़र में तो जो नेकुगार इंसानों के खबरों को इबादत गाह जैसा बना लेते हैं वो लोग जो है अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे लोग हैं करको ये हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे और आखिरी हदीस के मामले में बोल को मैं आगे बढ़ता हूँ आखिरी हदीस में सही मुस्लिम की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए बोले तो those who came before you used to take graves of the prophets and righteous as places of worship but you must not take the कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले तो तुम्हारे से पहले लोग जो भी आए थे वो लोग ऐसे नेकुगार इंसानों की खबरों को और नबियों की खबरों को इबादत गाह के जैसा बना लिए थे उन लोगों के जैसा तुम्हें मत करो करको बोले क्या उन लोगों के जैसा तुम्हें मत करो करको बोले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे को गए थे इन लोगों को ओके किसे सहाबा इकराम को तो हमने यहाँ क्या पता चलता कि कैसा ये इबादत गाह नहीं बनाना खबरों को कत चीज़ हमने यहाँ मालूम होती है तो बहरहाल ये लोग कौन असहाबुल कहफ लोग जब गुजर गए थे तो ये लोग जो है जब नसारा लोग थे कौन क्रिश्चियंस थे राइट तो वो लोग जो है क्या करेगा तो फर्स्ट इनके ऊपर ये लोगों का गार के ऊपर एक इबादत गाह बना डालेंगे को बना डाले करने के बाद तो यहाँ पे हमें जानना सो क्या बोले तो दो चीज़ें हैं एक आपको खबरों की इबादत करना दूसरा आपको खबरों के बाजुक इबादत गाह बनाना ये दो अलग अलग करने की बात है तो खबरों को अगर इबादत करने लगे तो वो जो है शिर्क में आ जाता राइट और बाजुक खबरों के ऊपर इबादत गाह बनाने लगे तो वो भी जो है गुनाह में आ जाता करने की बात है
तो शिरक का तो क्या हो, शिरक के रखमा रखमा के तरीके हैं। एक को खबर खबर करने जाको तुम्हें अगर सजदा करता है तो वो शिरक में आता। और खबर के चक्कर लगाते हैं, जिस तरह से तवाफ करते ना, खबर के अगर मक्का को जिस तरह से तवाफ हमें खाली एक जगह कर सकते, कौन सी जगह को, मक्का को काबा को कर सकते हैं मक्का में। लेकिन उसके अलावा अगर किसी और चीज के सामने तुम जाकर तवाफ करते हैं तो वो भी जो है शिरक में आ जाता है बाद। तो ये खबरों का ने इबादत गाह बनाने से ये क्या बोले तो प्रॉब्लम क्या बोले तो एज सच अगर तुम्हें मस्जिद बनाते ही खबर के करीब में तो वो सब गुनाह में आता नहीं। लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं को हो जाता का तो वो वैसा करने से वो गुनाह को लीड करता, कोसा का तो जरिया बन जाता, वो गुनाह करने का जरिया बन जाता। कोसा बन जाता जो गुनाह करने का जरिया। तो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं, अब थोड़े लोगों का ईमान जो कमजोर रहता तो क्या होता बोलना, जाको खबर करने भी जाको नहीं करना से काम कर डालते। तो इसीलिए जो है अगर खबर करने इबादत गाह नहीं बनाए तो ये बुराई से बच जाते, ये बुराई का जरिया नहीं बनता सोन में यार। तो वो जान लेना जरूरी करने बाद खबर के करीब है सो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना गलती क्या भी नहीं। लेकिन अगर वो वहां पे नहीं जाना बेहतर, क्यों बोले तो वो जरिया बन जाता लोगों को वहां पे जाको नमाज पढ़ने के बहाने जाते हैं, फिर एट द सेम टाइम खबर करने जाको अगर सजदा मारते हैं, खबर करने जाको अगर तवाफ कर डालते हैं तो जो है शिरक में ये हो जाता है करने के बाद। इसीलिए डिस्करेज्ड उलमा इकराम क्या बोलते हैं, खबरां कने खबरां है मस्जिदां कने खबरां कने इबादत गाह नहीं रहना कर वो बोलते हैं, राइट। वो कई का तो ये शिरक को जरिया बन जाता हो। इसीलिए जो है तो लोगों में उतना ये सुबह बुराई कैसा फैलती, बुराई फैलती सो कैसा शुरुआत होती सो बुराई की धीरे धीरे शुरू होती। हाँ क्या है वे खाली जियारत के वास्ते जाको आते हैं, रोज जाको आते हैं। उसके बाद जो है धीरे 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 क्या होता, हाँ फिर वहां से दुआएं कर लेना, सजदाएं कर लेना, तवाफ कर लेना, ये सब भी जो है शिरक के काम शुरू हो जाता है। इंसान मालूम होने से का जो है फिसल जाता करने के बाद। स्पेशली इंडिया जैसे माहौल में, जो इंडिया में आमतौर पर बहुत ज्यादा रहता। कई बोले तो हम लोगों का वो शख्सियत परस्ती का जैसे हिंदू कल्चर से आया करने के बाद, वो हिंदू कल्चर में से मुसलमाना मिल्क है कैसे उन लोगों में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरे मुल्कों में जाकर देखे तो ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा आम नहीं दिखता करने के बाद। तो बहरहाल तो हमने यहाँ मालूम होता से क्या करता, ये खबरों का कने ये खबरों का इबादत गाह बनाना कहते सो ये किसकी आदत थी है, यहूदियों की और क्रिश्चियंस की, इन लोगों की आदत थी। और जिसकी वजह से ये लोग जो है ये असहाबुल कहफ जो नेकुगार इंसान अगर को मालूम होते हैं ना को वहां पे एक इबादत गाह बना दलिंग करने के बाद तो ये वाकया चला था। ओके, तो अब यहाँ पे अल्लाह नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम। अब कितने लोग थे वो लगा, ये आयत में हम ना वो बोलते कितने लोग थे थोड़े। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लोग बोलते हैं 3 लोग थे वो लोग, और चौथा कुत्ता था अगर वो बोलते हैं। और थोड़े और लोग क्या बोलते हैं 5 लोग थे वो लोग, 6वां कुत्ता था अगर वो बोलते हैं। का तो खाली गेसिंग ब्लाइंडली, रजमम बिल गायब, गायब के बातों को मालूम हो नहीं सका, अपने आप खाली गेस करते हुए बोल लेते चल जाते हैं। 3 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे अगर वो बोल लेते चल जाते हैं। और थोड़े लोग बोलते हैं 7 लोग थे वो लोग, 8वां कुत्ता था अगर बोलते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो बोलो या नबी कि अल्लाह खुद बेहतर जानता है कितने लोग थे वो, अल्लाह खुद बेहतर जानता है। और थोड़े लोगों का ने वो इल्म है, थोड़े लोगों का ने वो इल्म है अगर बोलेंगे तो ये इल्म जो है कितने लोग हैं कहते सो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन थोड़े लोगों को इल्म दिए थे तो उन लोगों के जरिए से हम ना मालूम हो तो क्या कहते हदीसों के जरिए से, थोड़े साहबा इकराम के जरिए से मालूम हो तो क्या कहते, खास करके जब इब्न अब्बास के जरिए से मालूम हो तो क्या कहते, ये लोग जो है पूरे 7 लोग थे, 7 लोग थे और 8वां जो है उनका कुत्ता था अगर हमने मालूम होता। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह अज़्ज़ व जल हमने ये भी ताकीद करे आयत में कि बहस मत करो, कितने लोग थे कहते सो उसके ऊपर बहस मत करो, 3 थे, 4 थे, 7 थे, 8 थे, अल्लाह आलम कर को बोलो, अल्लाह आलम कर को बोले। क्या तो बोला कितने लोग थे, नहीं तो ये गार कहाँ था कहते से सब भी जो है कौन से कंट्री में था कहते से सब भी जो है
ضروری نہیں ہے انفارمیشن. ہم نے ضروری انفارمیشن کیا ہے کہتے سو اللہ عز و جل آلریڈی دیا لے لوگوں کو. اللہ عز و جل کیسا ان لوگوں کو سلائیں, کیسا ان لوگوں کو اٹھائیں, کیسا ان لوگوں کو بچائیں کہتے سے پورا ہم نے انفارمیشن دیا لے. وہ انفارمیشن جو ہے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. باقی کا انفارمیشن کیسا وہ لوگ کتنے لوگ تھے, کیا کیسا کہاں تھے وہ لوگ, یہ سب بھی جاننے کی ہم نا ضروری نہیں. تو وہ واقعہ جو ہے ویسا ختم ہوتا کا نہیں بات. اور ایک بھی ہے کیا وہ واقعہ میں کہ کتنے سال تھے لوگوں کا تیسو. بہرحال تو 23 آیت نمبر 23 میں کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی غلطی کر ڈالے تھے. کیا غلطی کر ڈالے تھے کہ اصل پورا واقعہ شروع ہوا سو کیسا, جس طرح سے ہم پہلے دیکھے تھے, پورا واقعہ شروع ہوا سو کیسا کہ مدینہ میں جو یہودیاں ہیں ان لوگوں کے پاس سے انفارمیشن لے لگا لیے تھے. کون مکہ کے کافرہ لے لگا کو کیا بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سوال پوچھے تھے, یہ اصحاب الکہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں. یہ 3 سوال ہم پوچھ کو میں انفارمیشن دو اگر پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, سوا آؤں میں بتاتا ہوں, کل آؤ میں تو انہیں بتا دوں گا بولے, لیکن انشاءاللہ بولنا بھول گئے تھے کہ نہیں بات. تو اس لیے 15 دن تک وہی نہیں آئی. 15 دن کے بعد جب وہی نازل ہوئی تھی تو اللہ عز و جل یہ واقعہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیت دیے تھے کہ کیا بول کو کہ جب بھی تمہیں کچھ تو بھی بولنا کرنا چاہتے ہیں تمہیں انشاءاللہ بولو کر کو. تو آیت میں کیا بولتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Never say of anything I will definitely do this. میں سما تم نہ کیسا ہے تو میں کام کرتا ہوں کر کو کبھی بھی مت بولو الا ان یشاء اللہ, سوائے انشاءاللہ بول نہیں سکا. انشاءاللہ بول نہیں سکا کبھی بھی یہ مت بولو میں سما کرتا ہوں, میں کل کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, کبھی بھی مت بولو. انشاءاللہ ضرور یوز کرو. اس کے بعد اور ایک بات بھی کیا بولتے ہیں اللہ عز و جل وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. کہ اگر تمہیں بھول گئے اور پھر میں یاد کر لیے تو ضرور بولیے I trust my Lord God کہ اگر تمہیں but if you forget then remember your Lord and say کہ تو تمہیں say for example انشاءاللہ بھول گئے, تھوڑے دنوں کے بعد یاد آیا تم نا, تھوڑے دنوں کے بعد یاد آئے تو پھر بھی بولو اگر بولتے ہیں. تو پھر صحابہ اکرام تھوڑے علماء اکرام کیا بولے گا تو کتنا دور تک تاکید کرے گا تو کہ اگر تمہیں کچھ تو بھی ایک کام کرتوں اگر بولے لیکن انشاءاللہ بولنا بھول گئے, انشاءاللہ بولنا بھول گئے, تو اگر 1 سال کے بعد بھی اگر تم نے یاد آیا ارے 1 سال کے پہلے میں کرتوں بولی ہوں لیکن انشاءاللہ بولنا بھول گئی ہوں کر کو, تو وہ 1 سال کے بعد ہے تو بھی تم انشاءاللہ بولو کر کو بولے. تو اللہ کا نام لو وہاں پہ کہ اللہ اگر مرضی کرے تو اللہ اگر راضی کرے تو میں یہ کام کرتوں کر کو یہ بولنا. انسان اگر بھول گیا تو بھی اگر اسے بعد یاد آئے تب بھی بولنا ضروری, اگر وہ 1 سال کے بعد بھی اگر یاد آئے تب بھی بولنا ضروری کر کو بولتے ہیں علماء اکرام. اوکے تفسیر میں ہم نے معلوم ہوتا سو کہ تو انشاءاللہ بولنا کہتے سو کتنا ضروری کہ ہم نے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بھول گئے تو ضرور بولو, بعد میں جب یاد آئے تب بولو, اور وہ یاد آیا کب ہے تو بھی تب ہے تو بھی تمہیں بولنا سوچ. اور اس کے بعد یہ بھی بولنا کہ اگر اللہ عز و جل مجھے علم دیے تو میں تم نہ بولتا ہوں I trust my Lord will guide me to what is more right than this. I trust my Lord will guide me to what is more right than this. کہ تو جو سے فار ایگزامپل ابھی لوگ آپ کو پوچھیں کیا کر کو پوچھیں تمہارے کو اصحاب الکہف کے بارے میں سٹوری معلوم کیا کر کو پوچھیں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ میں میرے رب کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ مجھے علم دیتی ہیں, جتنا مجھے معلوم ہے اس سے بہتر علم دیتی ہیں. میں تم نے جو وہ علم دیا اس ٹائم میں تم نہ بولتا ہوں, میں تم نہ انفارمیشن دیتا ہوں. کہ اس طرح سے بولنا تھا اگر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہیں کہ تو ٹریننگ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں, ہم لوگوں کو بھی عام مسلمانوں کو بھی اس میں ٹریننگ ہے کرنے کی بات. کیسا اللہ عز و جل جو کچھ بھی دیتے ہیں کہتے سو جو کچھ بھی علم ہم نہ ملتا ہے وہ اللہ کرنے سے ملتا ہے, جو کچھ بھی ہم نے ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کرنے سے ملتی ہے. کہتے سو ہمیں عام باتوں میں بھی بولنا بہت ضروری, اس لیے جو ہے ورڈز جو ہے بہت میٹر کرتے, ورڈز جو ہے بہت ہی میٹر کرتے. کہ تو انسان کبھی بھی جو ہے کیا کہ ایک بول ڈالنا نہیں, اس کے زبان سے کیسے باتیں نکلتے ہیں کہ اس کو غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بہت فرق پڑتا ہو. کہ تو ایون سے فار ایگزامپل
कुछ तो भी तकलीफ देने वाला काम हुआ समझ लो। ओके, इंसान क्या तो भी एक्सपेक्ट नहीं करता रहा, उसे नुकसान देने वाला कुछ तो भी काम हुआ समझ लो। तब इंसान क्या बोलना, जब का जब जुबान से क्या निकालना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकालना। उसे जो भी तकलीफ देने वाली न्यूज़ आई या नुकसान देने वाली न्यूज़ आई, वो जुबान से उन्हें जब का जब निकाले तो क्या होता तो ऑटोमेटिकली उसे कामा जो है आसान होते हैं फ्यूचर में जाको। हमें कभी भी ये लाइट नहीं लेना है ऐसी चीजों को। क्या है ले भाई, अब इंशाल्लाह मैं करतूं करको बोलने से क्या होता ले भाई, हुआ तो इतनी क्या होता, वैसे नहीं समझना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे जुबान से क्या क्या निकलते हैं, उन चीजों के ऊपर बहुत वैल्यू देते हैं। ये ऑनेस्टली ये गौर करने की बात क्या बोले तो आजकल जो गैर कौम वाले हैं, गैर कौम वाले हैं, जैसे कि अब आजकल ये चीज को बहुत पहचान है। अब रिसेंटली बहुत सारे किताबों में जो भी लिखे जाते हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, इंग्लिश में जो क्रिश्चियन जो भी किताबें लिखते हैं, वो लोग ये चीज को बहुत पहचान ली। क्या चीज को पहचान ली कि हमें जुबान से निकालते हैं सो जो बातें जो है, वर्ड्स जो है, वो कितना अहम रखती, कैसा हमेशा जो है इंसान ने पॉजिटिव बातें निकालना, कैसा इंसान अफर्मेशन करके बोलते हैं, अफर्मेशन के बातें का अच्छे बातें कैसा निकालना, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना कहते सो। ये इस चीज की अहमियत जो है गैर कौम वाले जान लेते हैं, क्रिश्चियन जान लेते हैं बेहतर तरीके से, हिंदुआ जान लेते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन मुसलमान इन चीजों में अभी भी पीछे पड़ को हैं। हालांकि कुरान शरीफ में क्लियरली मेंशन हो को है कैसे बातें निकालना जुबान से, अगर को मर्जी ऐसे का बातें नहीं निकालना, अच्छे बातें करते रहना, पॉजिटिव बातें करते रहना। इवन जब तकलीफ देने वाला कुछ तो भी खबर आया तब भी जो है तुम्हें पॉजिटिव बातें करना, क्या बातें करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके बोलना। तो वो सच बात है वो, कभी भी अरे रे क्या हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, ऐसा नहीं बोलना। अल्लाह की तरफ हम सबको लौट के जाना है करको, ये जो है ये बोलना है, जो है एकदम पॉजिटिव बात है वो, तो क्या होते हैं तब हमारे को पॉजिटिव चीजें होते का नहीं बात। लेकिन नेगेटिव बातें करते हैं तो नेगेटिव चीजें होते का नहीं बात। तो इंसान अपने जुबान से कैसे बातें निकालता है कहते सो, इसका इसका उन्हें गौर और फिक्र हमेशा करते रहना का नहीं बात। और उसके बाद एक आखिरी बात है, वो बात बोल को आयत में खत्म करता हूँ, ये वाक़या खत्म हो जाता अस्हाबुल कहफ का। ये क्या कहता आखिरी बात, वलबिसू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिस्सा। कितने सालां थे लोग, कितने सालां थे। यहाँ पे आयत में हमने मालूम होता क्या कहता, वो लगा 300 सालां थे, और उसके बाद जो है 9 साल एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल। 309 साल। तो उलमा करम क्या बोलते करते हो, 300 अगर चांद सूरज का कैलेंडर जो आम क्रिश्चियंस का कैलेंडर उसके हिसाब से 300 साल, और चांद के कैलेंडर यानी कि मुसलमानों के अगर चांद के हिसाब से देखें तो 309 साल अगर वो बोलते हैं। तो बहरहाल थोड़े उलमा करम बोलते हैं अल्लाह आलम कितने साल थे कि हमने मालूम नहीं कर वो बोलते हैं। बट ज्यादातर उलमा करम क्या बोलते कर तो ये आयत में जो दिए अल्लाह अज़्ज़ व जल 309 कर को वो जो बोलते हैं। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई को आया बोले तो ये आखिरी आयत पे आया। अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या फरमाते हैं, कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथु लहू गैबुस समावाति वल अर्द। अल्लाह अज़्ज़ व जल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उन्हें कितने दिन थे, कितने साल थे। अल्लाह सिर्फ अल्लाह के पास है इल्मुल गैब, जो आसमानों में और जमीन में जो गैब की बातें हैं उसके उसके बारे में इल्म जो है सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास ही है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल सब कुछ देखता है और सुनता है। और they have no guardian besides him and he shares his command with none। तो किसी और के साथ शरीक कोई और उसके साथ शरीक नहीं है। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। कोई और जो है सिर्फ अल्लाह के मर्जी के अलावा कोई और क्या भी कमांड दे सकता नहीं। अल्लाह के मर्जी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग कितने साल तक गार में थे कहते सो, हम ना यहाँ मालूम होता का नहीं बात। तो बहरहाल अब तक हमें देखे सो पूरा वाकया यहाँ पे ख़त्म होता। गार ये गार के लोग या अस्हाबुल कहफ के बारे में पूरा वाकया जो है हम ना ये आयतों में हम ना देखने को मिला। अब एक मैं एक छोटा
ویڈیو دکھاتا ہوں. اوکے, تو یہ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ غار کہاں ہے. تو بیسیکلی یہ غار جو ہے اس میں ہے, کس میں, جورڈان میں ہے کرنے کی بات ہے. اب فی الحال اسکرین شیئر کرتا ہوں. دکھتا ہے تم لوگوں کو یہ ویب سائٹ ہے؟ ہاں دکھتا ہے جب. تو یہ غار کہاں ہے کتے سے دیکھیں گے تو یہ جورڈان میں آتا ہے. اوکے, پھر آپ کے ٹائم کے جورڈان میں تو کہا جاتا ہے کہ اوج غار کر کو. تو یہ جو دکھتا ہے یہ جو ہے غار کا انٹرنس کرنے کی بات ہے. یہ غار کا انٹرنس کرنے کی بات ہے. تو یہاں ایک دروازہ بنا تھا لے لگا. تو یہاں سے کتا جو ہے یہ انٹرنس کرنے بیٹھ کر کرنے کی بات. اوکے, تو یہ جوان لوگ جو ہے جو اندر سوتے تھے وہ یہ ایریا میں سوتے تھے. یہ ایریا میں سوتے تھے. اوکے, یہاں پہ سوتے تھے لوگ. تو اب ان لوگوں کی خبراں کہاں ہے گا تو پورے 7 لوگوں کی خبراں کہاں تھے تو یہ غار کے اندر ان کو دفنایا گیا تھا. تو 3 لوگوں کی خبراں اس طرف ہے. یہ جو ہے خبراں ہیں. 3 لوگوں کی خبراں اس طرف ہے. 4 لوگوں کی خبراں دوسری طرف ہے. اوکے, 1 2 یہ تیسرا خبر آپ کو یہاں, یہ تیسری خبر ہے. تیسری خبر ہے. تو لوگاں کیا کرے گا تو بعد میں کب کرے گی کیا ہے کہ پورے خبراں خود کو ہڈیاں پورے نکال ڈالیں. یہ باہی کے 4 لوگوں کی خبراں اس طرف ہے. اوکے, 4 لوگوں کی خبراں اس طرف ہے. پورے خبراں ان کے ہڈیاں نکال ڈال کو ایک خبر میں ڈال ڈالیں. وہ ایک خبر کرنے کے بعد تو ایک خبر کے اندر جو ہے ان لوگوں کی ہڈیاں ہیں کرنے کے بعد. تو یہ پورے جو ہے ہڈیاں ان لوگوں کے. اوکے, تو تھوڑے کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو ریسرچ کر کو بھی لیب میں دیکھے تو 2000 سال کے پہلے کے ہڈیاں اگر وہ بولیں گے. بہرحال تو یہ 4 لوگوں کی خبر آئے پورے ٹائم میں, پورے 7 لوگوں کا نمبر. تو کتا جو ہے یہ غار کے انٹرنس کرنے یہاں بیٹھ کر ہے نمبر. تو یہ باہر جو ہے ایسا کرنے گا, ایسا رہتا کرنے گا. تو پورا یہ غار کا ایریا. اوکے, تو اس کے بعد جو ہے ہم نا باہر حصہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جو ہے باہر سے غار ایسا دکھتا, باہر سے ایسا دکھتا ہے انٹرنس سے. اوکے, اتنے سالوں کے پہلے. سبحان اللہ. یہ جو ہے بعض مسجد ایسے بنائے تھے, عبادت گاہ بنائے تھے. تو بعد میں پھر کہتے کہ کرسچین کنگس آئے, پھر مسلمان جورڈن کون مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا. تو کب آیا جورڈن مسلمانوں کے قبضے میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم کا. تو 600 سال ہجری, 600 سال عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال کے بعد ہے مسلمانوں کس میں آیا. تو وہاں پہ عبادت گاہ کے لگا مسجد بنا دے جیسا ہے. تو یہ یہاں پہ ہے مسجد کا نہیں بات. اوکے, تو یہ پورا غار ہے. اوکے, تو یہاں پہ اب ہمیں وہ دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے, جو سورج طلوع ہوتے اس ٹائم کو کدھر سے آتا تھا, لائٹ کہاں سے غار کے اندر گھستی تھی تو وہ بھی دیکھیں گے. تو ہمیں آیت میں معلوم ہو سکتا کیا ہو, طلوع ہوتے اس ٹائم کو سورج لوگوں کو دکھائی نہیں سکا چل جاتا اگر کو بولے اللہ عز و جل, رائٹ. اور غروب ہوتے اس ٹائم کو ایک دم کاٹ لیتے ہوئے جاتا اگر کو دیکھتے, رائٹ. تو طلوع ہوتے اس ٹائم کو کہاں سے دکھائی نہیں سکا چل جاتا تھا, سو وہ دیکھیں گے ہم. تو یہاں کا نہیں بات, یہ ایریا کا نہیں, چھوٹی ایک سوراخ ہے دیکھو. تو یہ سوراخ میں سے, یہ سوراخ ہے دیکھو, یہ سوراخ میں سے جب سورج جب طلوع ہوتا تھا, سن رائز جب ہوتا تھا تو ان لوگوں کو روشنی آتی. سو حالانکہ یہ سوراخ میں سے جو بھی روشنی آتی ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتی. سو ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتی. سو تو سن لائٹ جو ہے فریش سن لائٹ آتا سو غار کے اندر, لیکن ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتا. سو لیکن غروب ہوتے اس ٹائم کو یہ انٹرنس کرنے سے سورج غروب ہو جاتا تھا. اوکے, ایسا غروب ہوتے اس ٹائم یہاں سے غروب ہوتا تھا کرنے کے بعد, تب لائٹ سے کاٹ لے کو چل جاتا سورج, رائٹ.
वैसा करने के बाद ये और बेहतर तरीके से दिखाना का तो या ये जो एंट्रेंस जो है ना, यहाँ से गुरु भोग को चल जाता सूरज। तो गुरु भोग इस टाइम को ये सूरज की रोशनी थोड़ी पड़ती है उन लोगों के ऊपर। ओके, तो बहरहाल खाली एक आइडिया आने के वास्ते मैं ये वीडियो दिखाऊं सो। बट मेन मकसद क्या का तो हमारा इसमें से इबरत हासिल करना वो हमें। तो अब जल्दी जल्दी फास्ट क्या इबरत हासिल करें हमें पूरे हिस्से में, ये 4-5 पॉइंट हम बोल डाल को खत्म कर डालता हूँ जल्दी, क्लास ऑलरेडी लेट हो गया। क्या इबरत हासिल करें, 1 मिनट। ओके, अब तक हमें देखिए तो असहाबुल कहफ के स्टोरी में इबरत क्या हासिल करेगा तो कैसा ये फितना क्या था, पूरा फितना इन लोगों का ईमान का फितना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जब ये लोगों का ईमान असल चलता है, सो लोगों ने 2 ऑप्शंस थे जो माशरे में चलता है वो सही कर को ये लोग खामोश आंखें को, जिस तरह से आम आम माशरे में चलता, जो कुछ भी बड़े आदमी सिखाते बच्चे वो सीख लेते। बड़े आदमी बुत परस्ती करते हैं तो बच्चे भी जो है बुत परस्ती करते हैं, या नहीं तो बड़े लोग जो है शिया का सोच रहता है तो बच्चा भी जो है वैसा सोचता है। नहीं तो बड़ा बड़ा आदमी जो है घर का खादियानी है तो बच्चा भी जो है वैसा खादियानी बन जाता है। इस तरह का सोच आम माशरे में रहता सोए, राइट। तो ये वैसा नहीं सका, ये जवान लड़के जो है आम माशरे में चलती है जो बुत परस्ती ये गलत है कर कोई लोग अपने आप पहचान ले को अल्लाह अज़्ज़ व जल के कने एक इबादत, एक अल्लाह की पहचान को, वो एक अल्लाह की इबादत करने के वास्ते जो कोशिश करे, कैसा है ईमान के फितने से बचे। ईमान की खुरबा, ईमान छोड़ लेने का जो फितना है वो आजमाइश से बचे लोग। बचले को अपनी सोच को बचाएं, सोच को बचा को लोग हम सोच वालों से रहना स्टार्ट करें। एक बुरे माहौल से निकल को हम सोच सही तरीके से सोचने वालों का माहौल में को जाको लगा अपने आप जो है इबादत कर लेना स्टार्ट करें। ओके, और वो फर्स्ट लेसन हमने मिला सो तो हमें खाली वो गोर्रल गुंप में चले गए नहीं सका, तो आम लोग जो करते हैं वो कर लेते बैठे नहीं सका। हमें हमारा एक सही रास्ता क्या हो कहते सो हमें खुद पहचानना, और हमारे को जो है बहुत आसान पहचानने का, कई को उन लोगों को बहुत मुश्किल था पहचानना सही रास्ता क्या हो कहते सो। एक अल्लाह की इबादत करना कहते सो कॉन्सेप्ट उन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल था। क्यों बोले तो उन लोगों के पास कुछ भी रास्ता नहीं था, जरिया नहीं था, बताने वाला टीचर नहीं था, किताब नहीं थी अल्लाह की किताब उनको। लेकिन हमारे पास जो है वो आसान है बहुत। क्यों बोले तो हम ना पूरी हिदायत गाइडेंस इतना डिटेल तरीके से देते हुए एक अल्लाह की किताब है, कुरान शरीफ किताब है हमारे पास। तो हम ना और आसान होना चाहिए सही रास्ते पर चलना कहते सो। सही रास्ता क्या है कहते सो पहचान ले को, वो सही रास्ते पर चलना कहते सो बहुत बेहतर तरीके से इजी हो जाना चाहिए हम लोगों को। तो हम ना फर्स्ट लेसन हम ना मिलता सो ये असहाबुल कहफ की स्टोरी में से, कि सही रास्ता को पहचानना और सही रास्ते को पकड़ कर रहना और सही रास्ते को चलने की कोशिश करते रहना। दूसरा लेसन हमें देखे तो क्या कहते हो, जब इन लोगों का स्टोरी लीक हो गई, इन लोगों के बारे में जब मालूम है बादशाह को जो बुत परस्ती में डुबको था, तो उन्हें क्या करा, उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया, तुम लोग इसे छोड़ ले को छोड़ो, ये जो तुम्हें करते हैं छोड़ो ये, और बुत परस्ती की बुतों की इबादत करना स्टार्ट करो, नहीं तो तुम लोगों को मैं खत्म कर डालता हूँ। अगर कुछ सीरियस वार्निंग देखो, टाइम देखो, भेजा था इन लोगों को। तो ये लगा क्या करें, वो लगा इन लोगों के खिलाफ नहीं गई, बादशाह के खिलाफ नहीं गई, बादशाह के खिलाफ बगावत नहीं करें लोग, कई को नहीं करें। उसमें बहुत बड़ी हिकमत थी। क्या थी हिकमत, अब बगावत करते थे तो क्या होता था, काम पूरा तमाम हो जाता था। इन लोगों के पास ताकत नहीं थी कुछ भी। कई कुछ 7 लोग हैं एक बादशाह के सामने, क्या है ताकत 7 लोगों की ताकत। तो इन लोगों ने क्या करी, नरमी अख्तियार कर को अपने आप को जो है एक अल्लाह अज़्ज़ व जल कने दुआ कर ले को, अल्लाह अज़्ज़ व जल कने मदद के वास्ते लोग पूछ लेते हुए अपना रास्ता चुन ले, सेपरेट से नरमी इख्तियार करी। तो उलमा इकराम क्या बोलते बोले तो
جہاں پہ بغاوت کرنا، اگر طاقت ہے، اگر قوت ہے، لڑ سکتے تو لڑنا، لیکن اگر لڑ نہیں سکتے تو نرمی اختیار کرنے میں بھی غلطی کیا بھی نہیں. اس میں بھی جو ہے اللہ عز و جل یہ کیا بولتے ہیں، مدد اپنے طرف سے اگر دیے تو انسان میں کامیابی ملتی ہے. اس کا سے دیکھو کبھی بھی اگر جو انسان نرمی اختیار کرتا، اس کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے باتیں بولے ایکچولی. انسان ہمیشہ اسے جہاں پہ جہاں پہ انہیں لڑنا ہے، وہیں جہاں پہ بغاوت کرنا ہے وہاں پہ کرنے کا موقع ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سپورٹ ہے، تب بغاوت کرنا. لیکن جب وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے، وہ سپورٹ نہیں ہے، دو چار لوگاں سے یا خود اکیلا ہے، تب وہ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نرمی اختیار کرنا چاہیے، صبر سے جو ہے کام لینا چاہیے. اگر یہ راستہ اگر اپنایا نا تو ایک انسان چاہے اس کے اوپر کتنا بھی ظلم ہو، انہیں جو ہے اگر صبر کر لیتا جاتا رہا تو اسے اس کے حساب سے اسے اللہ عز و جل کرنے سے ریوارڈ بھی ملتا کرنے کی بات ہے. تو کئی کو بولتا ہوں بولے تو خاص کر کے آج کل کے معاشرے میں، خاص کر کے انڈیا میں ٹی وی ڈیبیٹس چلتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، مسلمانوں کے خلاف اتنے ہیٹڈ ڈیبیٹس چلتے رہتے ہیں، جہاں کو کہہ سکتا تو ویسا بے عزت طریقے سے بات کرنا مسلمانوں کے بارے میں سب بہت چلتا ہے. تو مسلمانوں کیا کرتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیتے. لیکن تھوڑا میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ لوگ بھی مسلمان جا کو وہ حساب سے گلیز طریقے سے ایک بری طریقے سے ڈبیٹ آن کر لیتے رہنا، لڑ لیتے رہنا، یہ سب بھی جو ہے بہت بہت عجیب دکھتا ہے. لیکن انسان چاہیے کہ نرمی اختیار کریں. اگر بغاوت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، تو بغاوت کر سکتا اپنے طریقے سے، صحیح طریقے سے. لیکن اگر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اسے نرمی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہم نصیحت کہاں ملتی، ان لوگوں کے قصے میں سے، واقعہ میں سے وہ عبرت ملتی ہم کہ نرمی اختیار کرنے میں بھی بہت اللہ کی مدد انسان کو مل سکتی ہے، اسے کامیابی بھی مل سکتی ہے، جس طرح سے اصحاب الکہف کو ملی تھی. اور اس کے بعد کیا ہم تیسرا لیسن ہم ملتا سو کیا ہوا تو ماحول کا امپورٹنس ہے. ایک انسان اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو ویسا ماحول بھی ڈھونڈ لینا بہت ضروری ہے. گنہگاروں کے ماحول میں رہ کے انسان جو ہے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا بہت مشکل. کبھی نہ کبھی اسے ماحول کا امپیکٹ ضرور پڑتا، اسے معلوم نہیں سکا. تو یہ لوگ کیا کریں، یہ ماحول کے تلاش میں لوگ گئے، ان لوگوں کو ماحول ملا نہیں تو کیا کرے، اپنے آپ میں ایک ماحول بنا لی. 7 لوگ مل کو اپنے طریقے سے اپنے بلبوتے پہ جو بھی وہ لوگ رہ سکتے، ماحول بنا سکتے ہیں، وہ چھوٹا ایک ماحول بنا لے کو، اس میں جو لوگ عبادت کر لیتے نہیں، وہ عبادت گاہ بنا لے کو. تو ماحول کا امپورٹنس بہت ضروری کرنے کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہو، توکل، اللہ عز و جل کے اوپر توکل رکھیں. حالانکہ ان لوگوں کو کچھ بھی راستہ نہیں دکھتا رہا، کیسا ہے بادشاہ کے ظلم سے بچنا کرتے سو لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں رہا، ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ کے آگے ایک راستہ دکھاتا کرتے سو امید سے گاؤں سے، شہر سے نکل کو باہر جا کو، غار میں جا کو اللہ کا نے دعا کر لے کو، راستہ بتاؤ اللہ اگر دعا کر لے کو. تو یہ کتنا توکل ہے، وہ کتنا یقین ہے اللہ کی مدد کے اوپر انسان کو. ویسے خاص کر کے مسلمانوں کو جب قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے بار بولے کہ میرے اوپر جو تقوی رکھتا، میرے ڈر سے جو زندگی بتاتا، اسے میں راستے بناتا ہوں، کیسے ایک راستہ بناتا ہوں اور اسے عزت دیتا ہوں. میں انہیں سوچ بھی نہیں سکتا ویسے ذریعے سے اسے عزت دیتا ہوں. اور جو بولے آیتوں میں، اس سے ہم عام انسانوں کو یہ توکل رکھنا اور آسان ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی عبرت ہم اصحاب الکہف کے معنی سے ملتی ہے. اور ایک بھی کیا، یہ کتے کے بارے میں، ہمیں کتا کو چھوٹا جانور، عام جانور، اصل کون بھی پکڑا لیتے بھی نہیں کتے کو، رائٹ. لیکن ویسے جانور کو بھی ہمیں آج اتنے سالوں کے بعد، 2000 سال کے بعد بھی ہمیں کتے کے بارے میں پڑھتے ہیں، کئی کو پڑھتے ہیں. اور قرآن شریف میں کتے کا ذکر ہوا گا تو آبویسلی جب تک قرآن شریف رہتی دنیا میں تب تک کتے کے بارے میں ہم لوگ جانتے چھڑتے، انسان بھی جانتے چھڑتے. تو اتنا امپورٹنس کیوں ملا کتے کو، کیوں ملا بولے تو ماحول کا اثر. وہ کتے کو ذکر کہیں ہوتا ہے بولے تو وہ کتا کس کے ساتھ تھا، ان نیکوگار لوگوں کے ساتھ تھا.
تو اسی لیے جو ہے ایک نیکوگار انسانوں کے صحبت میں ہمیشہ انسان رہنا چاہیے. کیوں بولے تو جو رحمت تو نیکوگار انسانوں کے سب پر پڑتی رہتی وہ رحمت جو ہے ہمارے اوپر بھی کیسا کہ ایک آ جاتی انشاءاللہ. وہ ماحول کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑتا کرنے میں. جس طرح سے ایک خوشبو بیچتا ہے سو کیا بولتے ہیں پرفیومز بیچتا ہے سو عطر بیچتا ہے سو انسان کے پاس ہمیں جا کو تھوڑی دیر بیٹھے تو اس کے شاپ میں ہمارے کپڑوں میں بھی وہ خوشبو جس طرح سے آ جاتی ہے اسی طرح نیکوگار انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہاں سے ان لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں ان لوگوں کے صحبت میں رہتے رہے تو ہمارے اوپر بھی جو ہے ان لوگوں کے اوپر کچھ ان لوگوں کا اثر ہم لوگوں کے اوپر بھی پڑتا کا نہیں بات. ان لوگوں کے اوپر جو رحمت اللہ عز و جل کرنے سے آتی رہتی وہ تھوڑا بہت ہمارے اوپر بھی آ جاتی. ہماری زندگی اوپر میں بھی تھوڑا فرق ملتا ہماری زندگی میں بھی ترقی ہوتی کا نہیں بات. تو آبویسلی کیسے ہوتی ان لوگ آبویسلی اٹھتے پھرتے ان لوگوں میں زندگی میں اچھے عادتیں ہیں تو ہمارے میں بھی وہ عادت آ جاتی ہمارے میں بھی اچھے عادت آ گئے تو کیا ہے ہماری زندگی بھی بدل جاتی کا نہیں بات. تو کتے کا سٹوری میں سے ہم نا اتنا عبرت ملتا کا نہیں بات کہ نیکوگار انسانوں کی صحبت میں رہو. ایک کہاوت ہے اس کے سے کیا بولتے سو ایک اٹ از بیٹر ٹو سٹ وتھ اے وائز مین ان اے prison than with a fool in paradise کرو بولتے کہ تو ایک عقل مند انسان کے ساتھ جیل میں رہنا بہتر کہ ایک بیوقوف کے ساتھ جنت میں رہنا. تو ایک کہاوت کے حساب سے بولتے سو کہ تو ایک اچھے جگہ کو ایک بیوقوف کے ساتھ صحبت میں رہنا اس سے بھی ایک عقل مند انسان کے صحبت میں رہنا چاہے وہ جیل بھی ہو کر کو ایک کہاوت ہے کرنے بات. تو بہرحال ماحول کا اثر ہم نہ معلوم ہوتا اس کے بعد ہم نہ معلوم ہوتا کیا ہو ایک نصیحت ملتی سو اصحاب الکہف والے یہ جوان لڑکے جب کھانے کا ٹائم آیا کس کی طرح کھانا کھاتے ایسا ویسا کھانا نہیں سکا پاک کھانا حلال کھانے کے یہ لوگ خواہش کرے تھے. تو اس میں بھی ہم نا کتنا کی نصیحت ملتی کیا ہو کہاں پر تو کیا پڑے وہ کھا لے نہیں سکا. ہمیشہ جو ہے پاکیزگی کا کھانا کھانا بہت ضروری کا نہیں بات. کہیں کو انسان جب جو کچھ بھی کھاتا اس کے جسم میں جو کچھ بھی ڈالتا انہیں اس کے حساب سے اس کا جسم کام کرتا. اگر حلال حرام نہیں سکا کیا آگا تو کھا لیتا ہے انسان نے تو اس کا جسم بھی جو ہے ویسا اچھے حلال حرام نہیں سکا برے کاموں کے بارے میں سوچتا رہتا برے کام حرکتیں کرتا رہتا. تو اسی لیے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو کچھ بھی انہیں کھاتا ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ میرے جسم کو بہتر ہے یا نہیں تو جسم کو نقصان دینے والا کھانا ہے اور ایک دم پاکیزگی کھانا ہے یا ناپاک کھانا ہے حلال ہے یا حرام ہے یہ سب جاننا بہت ضروری کرنے والا. اور آخری لیسن ہم نے یہ معلوم ہوتا ہے کس کے بارے میں کہتا ریسرکشن کے بارے میں کہ کیسا اللہ عز و جل ایک مردوں کو اٹھائے کھڑا کرنے کے بارے میں ڈیمانسٹریٹ کر کو کیسے بتایا کہ ہمارا یقین جو ہے پختہ ہونے کے واسطے ہمارا یقین جو ہے اسٹرانگ ہونے کے واسطے کہ جب میں ایک عام انسانوں کچھ جیتا جاتا انسان کچھ 309 سال تک صلح کو اٹھا سکتا میں تو مردے کو میں کیوں نہیں اٹھا سکتا. تو وہ عبرت بھی ہم نہ ہے ملتی کرنے کی بات کہ تو بہرحال تو یہاں پہ یہ پورا واقعہ ختم ہوتا ہے. اوکے اصحاب الکہف کا واقعہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو اگر کیا تو ڈاؤٹس ہے تو ضرور بولیے تو انشاءاللہ دعا کرو ختم کروں. جی السلام علیکم. ہاں جی بولیے. وہ آپ بولے نا خبراں کو عبادت نہیں کرنا کا تو درگاہ کا بھی آتا نا اس میں درگاہ جو جاتے انڈیا میں زیادہ تر لوگ. جی درگاہ کا قصہ ایسا ہے کہ ایک چیز ہے کہ کیا بولے تو خبر کی پوجا کرنا ایک اوکے خبر کی پوجا کرنا ایک دوسرا کو خبر کے بعد مسجد بنانا الگ ایک چیز. تو یہاں پہ جو اصحاب الکہف کرے وہ کیا تھا بولے تو یہ واقعے میں جو لوگ کرے وہ خبر کے بازوق مسجد بنائے تھے خبر کے بازوق مسجد بنائے تھے. تو علماء اکرام کیا بولتے بولے تو اگر خبر کے بازوق مسجد بناتے ہیں
تو یہ بھی غلط چیز ہے. اوکے, مت بناؤ. کیوں بولے تو برائی کا ذریعہ بنتا. کیا برائی؟ جاؤ خبروں کی عبادت کرنا کہتے سو. اگر مسجد ہی نہ ہے تو لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. تو مسجد جانے کے بہانے میں لوگ کیا کرتے کہ تو خبر کے پاس بھی جاتے اور نیکوکار خبر انسان کے خبر کو جو ہے اس کا طواف کرنا یعنی تو ان کے اس کو سجدے کرنا یہ کام کرتے جو شرک کے دائرے میں آ جاتے کر کو بولتے. تو یہ دو چیزوں کے بارے میں یہ کمپلیٹلی حرام. کوسا آپ کا سوال کیا تھا بولے تو انڈیا میں جو کرتے صحیح ہے کیا غلط ہے کیا لوگ کرتے کہتے سو. تو لوگ کو سے اب جاؤ کیا کرتے ہیں کہتے سو اس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا. اگر کوئی شخص جاتا ہے درگاہ کو جا کو کیا بولتے خبر کو سجدہ کرتا ہے یا خبر کے طواف کرتا ہے تو یہ شرک کے دائرے میں آ جاتا. obviously 100% غلط ہے. اب تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں نہیں خالی وزٹ کرنے جاتے ہیں اگر وہ بولتے ہیں تو اس کے حساب سے اگر خالی جاگو تمہیں دیکھ کو آتے ہیں تو یہ کیا بولتے ہیں یہ گناہ کا شرک میں آتا نہیں ہے. اگر تم جاتے ہیں آتے ہیں بعض وقت مسجد میں نماز پڑھ لیتے آتے ہیں تو شرک کے دائرے میں آتا نہیں. لیکن اگر جاتے ہیں اور تمہیں سجدہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو یہ سب بھی جو ہے شرک میں آ جاتا کہ نہیں. اور جو کوئی بھی وہ کرتا ہے چاہے وہ انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو یا نہیں تو بنگلہ دیش میں ہو کہاں میں بھی ہو اگر ویسا کرتا ہے تو شرک کے دائرے میں چاہتا کرنا. جی جی شکریہ. جی ابھی کیا تم ڈاؤٹس ہے کیا کچھ تو بھی؟ تو یہاں سے سورہ یہ اصحاب الکہف کا واقعہ ختم ہوتا. اب یہاں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمیں آگے بڑھیں گے اور تھوڑے آیتاں ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہوتا اصحاب الجنہ کا واقعہ شروع ہوتا اسٹوری آف دا گارڈنس. تو ہمیں یہ بار بار سورہ ہر ہفتہ سورہ پڑھنے کی عادت ڈال لینا چاہیے انشاءاللہ. اوکے, اور جتنا ہو سکے اتنا یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو اسی امید کے ساتھ آج کا درس ختم کریں گے. ابھی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الحمد لله كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی آج کا درس یہیں ختم کریں گے. جزاک اللہ خیرن سب کا جڑنے کے لیے. اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.